اور جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں ابھی آستے آواز نہیں گئی، شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا غلام، جن کے قدموں کی خاک، فرمایا بیان کرنے سے پہلے استغفار، معافی اللہ سے، بیان سننے والے بھی اگر معافی مانگ لیں گے دونوں کو فائدہ ہوگا۔ اے اللہ مجھے معاف فرما، جو آپ مجھ سے بیان کرا رہے ہیں مجھے عمل والا بنا۔ آپ کہیں گے یا اللہ میں بھی سن رہا ہوں اللہ کے توفیق سے، اور اپنے کو کروڑ درجے دوسروں سے حقیر سمجھ کر بیان کرنا، ٹارگیٹ نہیں بنانا کسی کو، سمعنا و اطعنا کی نیت کرنا، آنے والے جو ہیں جو موجود ہیں ان کے قدموں کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھنا، اس کے بعد بیان کرنا۔ اس میں اعظم بھی ہے، اس میں اعظم پڑھنا ہے، آیت الکرسی بھی پڑھنی ہے۔ کوئی پڑھے نہ پڑھے کوئی مسئلہ نہیں، کبھی اچانک بیان ہو جاتا ہے تو صرف جلدی سے اب معافی، اور اس میں اعظم پڑھ کے بیان شروع ہو جاتا ہے۔ وہ بھائی آپ ادھر چلے جائیے گا، ہاں نہیں یہ پیچھے بیٹھے اس طرف چلے جائیے۔ 4 سطح میں جانا ہوا تو جس مدرسے وغیرہ قیام تھا چاروں طرف قبرستان تھے، چاروں طرف، دوسری طرف بیان تھا، 3 طرف قبرستان، یعنی قبرستان کی زیارت ہوئی۔ میں نے کہا جزاک اللہ، میں نے زندگی میں اتنا موت کو یاد نہیں کیا جو ابھی کیا ہے۔ تو اس میں تابوت بھی تھے پلاسٹک کے اوپر، میں نے کہا یہ تو ماشاءاللہ قبریں تو کچی ہیں، پھر یہ پلاسٹک کا یہاں ایک جانور ہے وہ فوراً قبر کو کھود دیتا ہے۔ تو یہاں کے سب مفتی صاحبان نے اس چیز کا فتویٰ دیا ہے کیا چیز ہے؟ کبھی تو چلتے ہیں بیان کے لیے، گاڑی گزر رہی تھی، وہ دیکھے پلاسٹک میں دیکھا تو گاڑی آگے نکل گئی۔ اوپر جگہ جگہ بورڈ لگے ہوئے ہیں، کفن دفن کا اعلیٰ انتظام ہے، تابوت کا بھی اعلیٰ انتظام ہے جی۔ تو موت یاد آ رہی ہے نا؟ مولانا آپ کا نام مولانا عثمان ہے نا، مولانا ابراہیم گئے ہوئے ہیں اویس کا، تو ماشاءاللہ جزاک اللہ مولانا عثمان صاحب نے جو ہے وہ موت کی یاد دلا دی سامنے قبرستان دکھا کر۔ اب بیان انشاءاللہ تعالیٰ تکبر نہیں آئے گا، ریا نہیں ہوگا، اپنی نیت سے سنوں گا۔ اور ایسی پیاری بات بتائی کہ الحمدللہ ان سے ہم سکون میں ہیں، یہ ہمیں ستاتے نہیں ہیں، نہ ہماری شکایت کہیں کرتے ہیں۔ یہ بھی عجیب بات ہے ماشاءاللہ، ایک سائڈ تو پوری ہو گئی نا۔ اللہ تعالیٰ اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، وقال تعالی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الغیبۃ اشد من الزنا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرمائے، اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ نے بغیر استحقاق کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی نقل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہر سمعنا قبول نہیں ہے، پیارے شیخ فرماتے تھے جب کسی اور کی بات ہوگی میں نام لوں گا، جہاں میں نام نہ لوں تو وہ سب شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے سنی ہوئی باتیں جو اللہ اپنی رحمت سے قسم بخدا میرے شیخ کے جوتیوں کے صدقے اور آپ طلباء کرام اور جو اساتذہ حضرات بیٹھے ہیں ان کی برکتیں ہوتی ہیں۔ نیت میری کیا ہے بیان کی اللہ کو پتہ ہے، میرے شیخ کو بھی نہیں پتہ۔ پڑھنے کی نیت کیا ہے یہ بھی اللہ کو معلوم ہے، لیکن آج کل کھلم کھلا یہ کہا جاتا ہے، سب نہیں، میں سب کا کہوں گا تو گناہ گار ہو جاؤں گا، کہ جی میں تو ایم اے کی ڈگری لوں گا اور اس کے بعد بی ایڈ کروں گا یا ایم بی اے کروں گا، پھر 50,000 کی اسٹارٹ کی تنخواہ مل جائے گی۔ تو یہ تو آپ انبیاء علیہ السلام کے وارثین تک تو نکل گیا شروع میں ہی، اس کی وعیدیں بھی کتنی ہے جو دنیا کے لیے پڑھتا ہے۔ آپ تو قارون کے پارٹنرشپ میں آ گئے، آپ جس کام کے لیے اللہ نے چنا، اتنی بڑی نعمت دی اس میں چلے گئے۔ یا شکل کتنی پیاری، باجزید بستامی جیسی، کام ننگے یزید جیسے، جو عبادت بیان کا نور ملا، جو پڑھنے پڑھانے کا نور ملا، وہ تو ماں کی سے بدتمیزی کر رہا ہے، نور کہاں گیا وہ؟
ہلاکت و بربادی ہو اس کے لیے جس کو رمضان شریف ملے اپنی مغفرت نہ کرائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ شفیع تھانوی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہلاکت کا مطلب ہے رسوائی۔ رسوائی فرمایا غور سے سنو، کافروں کو یقین ہے کہ ہم دوزخ میں جائیں گے، 100% 100% ان کو پتہ ہے ہم دوزخ میں جائیں گے، لیکن وہ انبیاء علیہ السلام سے سفارش کرائیں گے ہمارا جلدی حساب کتاب کر کے ہمیں دوزخ میں بھیجا۔ رسوائی ہو رہی ہے سب کے سامنے، جلدی کریں آپ ہمارا حساب کتاب کرائیں، اللہ سے سفارش کریں۔ یہ مطلب ہے۔ یہ میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، پرانے رمضان کی بات میں نہیں کر رہا، یہ رمضان شریف جو گزر گئے اتنے مہینے میں نے اس نور کو سنبھالا، زبان کے 20 گناہ سے بچا میں۔ ارے حضرت استاد جی نے مجھے امیر اس لیے بنایا کہ میری لکھائی اچھی ہے، میرے اندر گٹس صلاحیت ہے میرے اندر۔ مجھے تو امیر بنانا ہی تھا نا، مجھے تو امیر بنانا نہیں تھا، میری لکھائی اتنی اچھی ہے، وفاق کی پوزیشن لے رہا ہوں، تو مجھے تو بنانا ہی تھا۔ یہ جو میں یہاں بیان کر رہا ہوں، ارے میں نے حضرت کی خدمت ہی اتنی کی کہ انہوں نے خلافت دی مجھے، میں نے پڑھا ہے، یہ ممبر تو مجھے ہی ملنا تھا، مجھے مل گیا، کون سی بڑی بات ہے، یہ تو میری محنت ہے۔ یہ اور بھی اسی طرح کی بات ہے، میں یہ جو لوگ محبت کر رہے ہیں نا، اور یہ لوگ جو اعتماد کر رہے ہیں میں ہوں ایسا نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیان القرآن مسائل سلوک میں فرماتے ہیں فَإِنَّ بَعْضَ الْمُقْتَرِّينَ مِنَ الصُّوفِيَاءِ وَالسَّالِكِينَ يَنْسِبُونَ كَمَالَاتِهِمْ إِلَى مُجَاهَدَاتِهِمْ هَذَا عَيْنُ الْكُفْرَانِ، ہمیں یہ ملنا ہی تھا، ہم اس کے قابل ہے، تو نا شکریہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں ساری محنت ہماری ہے، حالانکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس نے میں ایک حرف سکھایا وہ ہمارا آقا مسیح غلام۔ میں کیسا نالائق غلام ہوں کہ بس میں اپنے استاذوں کی نقل کرتا ہوں، استانیوں کی نقل کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ جو استاد ہے اس کو پڑھانا ہی نہیں آتا ہے، میں پڑھاتا ہوں اس کو، آپس میں یہ بزم نہیں ہے، لعنتی کام ہے یہ۔ اور ایسے چلتے ہیں، ایسے اٹھتے ہیں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ عصر کے بعد مغرب نماز کے لیے وضو کیا، یہ کوئی اللہ والا ہے تو بغیر وضو کے پڑھا دے گا؟ بتائیے۔ حضرت مجدد کا ملفوظ ہے کہ ایک جگہ کوئی بزرگ گئے اور نماز انہوں نے پڑھائی، سردی کی راتیں تھی، پنکھے کچھ نہیں، تو بھائی صاحب کی ہوا کھل گئی، آواز کے ساتھ ہو گئی، نماز پوری پڑھا دی۔ تھوڑا اس میں مسالہ لگا سکتے ہیں، منع نہیں، نماز پوری پڑھا دی۔ تو ایک بلوچ کھڑا ہو گیا، کہا واڑے استاذ، پنچر ٹائر پر گاڑی کو منزل تک پہنچا دیا۔ ہاں تو یہ مسئلہ آپ دیکھو کیسا ہے۔ آپ پڑھنا ہے اللہ کے لیے۔ میرے شیخ العرب الفجر رحمۃ اللہ نے سرائے پیر کے گمنام مدرسے میں پڑھتے تھے۔ کسی نے کہا آپ دارالعلوم دیوبند میں پڑھیں، آپ جب فارغ ہوں گے تو آپ کے لیٹر پیڈ پر اور وزٹنگ کارڈ پر لکھا ہوگا فاروق دارالعلوم دیوبند، آپ کی بڑی عزت ملے گی۔ پھر میں عزت کے لیے پڑھ ہی نہیں رہا، میں تو رب العزت کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ علم میرے نمبر پہ دوسرے درجے میں ہے، پہلے نمبر پر اللہ کی رضا ہے جو جنت سے بڑھ کر ہے۔ علم تو بلم پاؤڈا کا کم نہیں تھا، صرف بد نظری کے مشورے پر کتے کی طرح زبان باہر نکل رہی۔ تفسیر مظہری میں برسیسا کا واقعہ لکھا ہے، 2.5 مہینے تک خانقاہ کا جملہ خانقاہ سے نیچے ہی نہیں اترتا تھا۔ اس کا حشر کیا ہوا؟ کفر میں موت آئی، اکڑ، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اکڑ آ گئی۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے تو گناہ تو کوئی نہیں کیا تھا، معصوم ہے، اللہ نے سرٹیفکیٹ بھی دے دیا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ایک ذرہ شائبہ تک اپنے نہیں پایا نافرمانی کا۔ اور وہ جملے ایسے تھے کہ عشق چڑھ گیا۔ جناب اب پنکھا کھول لیجیے، جزاک اللہ۔ عشق جو ہے وہ سوار ہو گیا کہ ساری زندگی یہاں رہنا پڑے گا، عمر بھر، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو یہ نسیان تھا، عصیان نہیں تھا۔ اور 40 سال تک روتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا، سرٹیفکیٹ تو مل گیا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ قُلْ نَهْبِطُوا، حقوق اس نزول کو کہتے ہیں کہ جہاں سے سفر شروع ہوا تھا اب دوبارہ وہیں جانا ہے، جنت سے آئے واپس جنت میں گئے، اور اس سے فرمایا نکل جا مردود۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ندامت تھی، اس بدماش کو مردود کو ندامت نہیں تھی۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہے، گناہ پر گناہ کرو، ندامت تاری نہیں ہے۔ موبائل میں گٹر لائن میں گھس جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں۔ کتنے پوچھنا جائز نہیں ہے، اپنے دل سے پوچھیں یہ کتنے کم عمر کے ہوں یا بڑی عمر کے ہوں جو موبائل کی لعنتوں سے بچے ہوئے ہیں، فوٹوگرافی کی لعنتوں سے بچے ہوئے ہیں۔ 6 دفعہ بعض والدین سمجھتے ساری ذمہ داری اساتذہ کی ہے، مدرسے کی ہے، نہیں،
مدرسے کی ذمہ داری نہیں ہے اصلاح کرنا، تربیت کرنا. تربیت ہو رہی ہے، یہ نہیں کہ تربیت نہیں ہو رہی، اصل تو آپ ہیں نا. یہاں کون استاد کے سامنے کٹ 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 کون کرے گا؟ وہ آپ کے سامنے کر رہے ہیں، آپ خاموش ہیں. یہ جو چھٹی کی رات ہوتی ہے نا، جمعرات کی اور جمعہ، پیارے شیخ فرماتے ہیں اللہ کے عاشقین کے لیے چھٹی نہیں ہے، یہ ہے گرم بازاری عشق کی چھٹی ہے. گرم بازاری عشق. میں تلاوت کروں گا زیادہ، میں دعائیں کروں گا، صف اول میں پہنچوں گا. نہیں، رات کو جاگنے والے تو جمعے میں بھی نہیں پہنچتے. بعض لوگ کچھ کل پتہ نہیں کون تھے، بہرحال جو بھی تھے، بزرگ تھے، رات کو انہوں نے کہا کہ بھائی تمہیں یہ باتیں کیسے پتہ چلتی ہیں، یہ شادی کی بدماشیاں، یہ ناچ گانا وغیرہ، اخبار میں تو آتی نہیں ہے. نہ میں کوئی اخبار پڑھتا ہوں، نہ میرے پاس نیوز چینل ہے الحمدللہ. تو میں نے عرض کیا حضرت جو ای میل آتے ہیں نا اصلاح کے، اس سے پتہ چلتا ہے. میری بہو بیٹی کا خط آ رہا ہے کہ میں گھر میں شرعی پردہ نہیں کرتی. کسی کا خط آ رہا ہے میں شرعی پردہ کرتی ہوں، لیکن میرے چچا نے میری پرورش کی ہے، ان کے بیٹے سے کیا پردہ؟ آپ عالمہ ہو. عالم اور عالمہ کا مطلب کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کے وارثین. دیکھیں پریزیڈنٹ چلا گیا چھٹی پر، تو ایکٹنگ پریزیڈنٹ آتا ہے، وہ دستخط کر سکتا ہے. وہ تو اب انبیاء علیہ السلام چلے گئے، ان کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم چلے تشریف لے گئے. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی اللہ کے پاس آ گئے، تابعین طبع تابعین رحمۃ اللہ علیہ اجمعین وہ بھی چلے گئے. تو یہ جو وراثت ہے نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلی آ رہی ہے، دینار اور درہم نہیں ہے، اور قیامت تک رہے گی. خوش نصیب ہے جو عالم بنتا ہے عالمہ بنتی ہے، حافظ بنتا ہے حافظہ بنتی ہے. حافظ کے اتنے انعامات ہیں کہ آپ بیان ایک وقت میں نہیں کر سکتے. لیکن کس کے لیے؟ عمل والے کے لیے. گھر گئے یہ خط آتے ہیں، اسے پتہ چلتا ہے. میرے بابا کی اللہ مغفرت بے صاحب فرمائے، روزانہ رات کو بابا کے پاس دین کی بات ضروری. بابا کہتے ہیں ٹھیک ہے دین کی بات سناؤ، لیکن بغیر نام کے، بغیر اشارے کے، جیسے حضرت مجدد بھی کرتے تھے، مجھے خط کی اصلاح کی بات بتایا کرو. جب میں بتاتا ہوں تو بابا کہتے ہیں، میرا کبھی کبھی فرماتے تھے میرا دماغ کام نہیں کر رہا، اتنا کھلم کھلا. جی بابا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ والا بننا ہے، راویہ بصریہ بننی ہے. جن کو نہیں بننا وہ کہاں تک ڈوبے ہوئے ہوں گے. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. بیان کرنے والوں کو بھی چوٹ لگتی ہے، بیان سننے والوں کو بھی چوٹ لگتی ہے. لیکن میں اپنی بات کرتا ہوں، بیان کر کے باہر نکلے، 15 منٹ میں ریا ہو گیا، اکڑ آ گئی، دیکھا کتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، خلاص. اسی طرح بیان میں فائدہ ہوتا ہے. باہر نکل کر جھوٹ، غیبت، اساتذہ کی غیبت، معتمد بھی غیبت، چاہے پیسے دبا کر گاڑیاں خرید لیتے ہیں اور ہمارے کھانے کے لیے یہ مل رہا ہے. ارے اللہ کے بندے، پہلے تو یہ بھی نہیں ملتا تھا. میرے شیخ پڑھتے الگ تھے، اور 1:30 بجے رات تک حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ خدمت کر کے 3 بجے سوتے تھے. 3 بجے آواز آتی تھی حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ، جی حضرت وضو کرائیے، 1.5 گھنٹہ آ رہا ہوں. 3 بجے رات سے لے کر صبح کے 11 بجے تک حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ کی عبادت. ناشتہ پانی چائے کچھ نہیں، حضرت کے لیے انتظام تھا. فرماتے تھے انسان نے مجھے غیرت آتی ہے کہ میرا استاذ اور میرا شیخ نہ کھائے میں کھاؤں. کہ میرا ناشتہ میرے شیخ کی قرآن پاک کی آواز تھی، ذکر کی آواز تھی، سجدے میں رونا تھا. برقع پہنتی ہیں ماشاءاللہ، مبارک ہو. برقع کون سا پہننا چاہیے؟ سادہ اور ڈھیلا. ہماری بہو بیٹیاں زیادہ تر وہ سب کے لیے کہوں گا گناہ گار ہو جاؤں گا. چست برقع، باریک برقع، ڈیزائن والا برقع، جو اس کو دیکھ کر گندے خیالات پکائے گا تیرا دماغ خراب ہو پھر. اور آگے سے کھلا ہوا برقع. ایک صاحب جوان بہت عرصے سے آ رہے، تو انہوں نے کہا میرے والد صاحب ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ کام میں مصروفیت ہے. کون سا کام کرتے ہیں؟ تو بہت بڑے مال میں، مشہور مال میں، وہاں برقعے کی دکان ہے، ابایا وغیرہ. میں نے کہا اللہ کا شکر ہے ہماری بہو بیٹیوں میں اتنی تیزی آ گئی عمل کی، جو اتنی بڑے مہنگی دکان پر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے. بھائی آپ تصویر کوئی نہیں کھینچے گی، آپ لوگ بیٹھ جائیں، بے فکر رہیں. آپ باقی آپ چھپ رہے ہیں، آپ یہاں آ جائیں. چھپو نہیں بھائی، آپ میم تھوڑی ہیں، بیٹھے. اور برقع بتا رہے تھے آگے سے کھلے ہیں، باریک برقعے تاکہ ٹراؤزر نظر آئے. نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے. گھر سے نکلی خاتون، بڑا طویل مضمون ہے، 2 منٹ میں. گھر سے بیٹیاں پڑھی، ہماری بیٹیاں پڑھنے کے لیے آئی مدرسے میں. کالج یونیورسٹی میں لعنت بھیجو، آپ اس کی بات مت کرو. آج کل یہ بھی نیا ٹرینڈ کھل گیا ہے. مدرسہ، اسکول، کالج، یہ ناکام ہے.
یہ پڑھیں گے یا وہاں پڑھیں گے؟ یہ استاذ کی تنخواہ 22,000 روپے. یہ میں آنکھوں کا واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو. بتاؤں گا نہیں جگہ وغیرہ، کراچی کا بتا سکتا ہوں، باقی علاقہ نہیں بتاؤں گا. بڑے فخر سے بتا رہے تھے کہ ہمارا اسکول ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھی کہہ رہے ہیں. سلیبس کیا ہے؟ یعنی کہ ہمارا اعتماد توڑ رہے ہیں کہ اب کامیابی یہاں ہے، یہاں نہیں ہے کامیابی. نعوذ باللہ. ڈگریاں لو تم، یوٹیوب پہ اکاؤنٹ بناؤ. اب وہ جائے گا. میں پوچھا استاذ کی تنخواہ کتنی ہے؟ 18-22 ہزار، مجھے یاد نہیں. اور اسکول کے پرنسپل کی تنخواہ کتنی ہے؟ 70,000 روپے. اور ٹیچرز کی 50,000 روپے. اور طلباء جو ایکشن انگریزی میں ہاؤ آر یو وغیرہ کر کے بات کر رہے ہیں، تو درس نظامی پڑھنے والے کا دھیان ادھر جائے گا، سب کا نہیں. جو بیوقوف ہوں گے وہ. آپ خود ہی تباہی لا رہے ہیں. حضرت مجدد نے یہ کام کیا تھا جس کا ہم نام لیتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں نام رکھتے ہو جامعہ قاسمیہ، جامعہ رشیدیہ، جامعہ اشرفیہ، اشرف المدارس. ان اکابر کا کام کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے لڑکیوں کو پڑھایا تھا پردے سے، بس مائک کے ذریعے ہوں. سوال جواب کی بھی اجازت نہیں ہے. حضرت ابھی اس وقت یہیں پر میں مفتی اعظم مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سنا سکتا ہوں کہ اس میں فساد کتنا ہے. اے بہو بیٹیوں، آپ لبیک کہتی ہو، آواز کا پردہ کہاں ہے؟ آپ سورہ احزاب میں تو آواز کو بھاری کرنا ہے، وہ بھی شرعی اصول ہے. تم آپ لوگ سوالات کرتی ہو. جس بیشتی زیور کو پڑھایا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے گھر گھر میں، اس میں تو حصہ اول اور تیسرا یا چوتھا یا دوسرا اور چوتھا بھی اوپر لکھا ہے کہ یہ مسائل مرد عورتوں کو نہ پڑھائیں. ابھی آپ عورتوں کی طرف سے مائک میں کہتا ہوں بند کر دیں. میں وہ ایک مسئلہ یہاں نہیں بتا سکتا حیا کی وجہ سے. اور نام محرم وہ مسئلہ بتا رہا ہے کہ اس طرح ناپاکی ہوتی ہے. پھر سوال جواب، پھر مزاح پورا لکھا ہوا ہے. اے بیویو، آپ اس وقت نام محرم استاذ کی صحبت میں ہو. ہاں اگر ایسا ہے کہ کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، جیسے یہاں انٹرنس الگ الگ ہے اور مائک کے ذریعے پڑھا رہے ہیں، سوال پوچھنا ہے لکھ کر. استانی صاحبہ یا حضرت والا کا مدرسہ نہیں تھا بنات کا، بات ادھر ہو جاتی ہے. بہت لوگوں نے پریشر ڈالا کہ ہماری بیٹیاں رات کو جاگتی ہیں، دن کو سوتی ہیں، ہمارے عذاب میں زندگی گزر رہی ہے. پھر بھی حضرت نے منع کر دیا. میں اکابر ثلاثہ دیوبند سے آخری سانس تک نہیں ہٹوں گا. حضرت گنگوئی، حضرت نانوتی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اجمعین، میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا. جب پریشر پڑا، وہ میرے پاس خط ادھر موجود ہے. اس میں حضرت مولانا مظہر صاحب دامت برکاتہ نے لکھا، ان شرائط کے ساتھ اگر آپ بنات چلا سکتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ دوسروں کی جنت کے لیے اپنے کو دوزخ کے راستے کا کیا مقصد ہے؟ حضرت مجدد فرماتے ہیں دوسرے کے جوتوں کی حفاظت میں اپنے ایمان کا دوشالہ ضائع کرتے ہو. سورہ احزاب میں کیا ہے؟ نبی کی بیویوں کے ساتھ خطاب ہے نا. اور کیا لکھا ہے؟ بلا تقوی نسبت ہیچ ہے. اے نبی کی بیویوں، باعث جاہل کرتے ہیں بس یہیں تک ہے، تم بدبخت ہو، قیامت تک کے لیے. بلا تقوی نسبت ہیچ ہے. حضرت لوط علیہ السلام کی اہلیہ کو حضرت لوط علیہ السلام کیا نسبت تھی؟ کام بنا. کنعان 950 سال بابا کی تبلیغ سنی، اکڑ گیا. کیا نسبت تھی؟ کام بنا. آزر خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بابا، کام بنا. ابو طالب جان دینے کے لیے تیار، کلمہ نہیں پڑھوں گا، کام بنا. یہ ہے مسئلہ ٹیڑھا. اپنے اکابر کو کیوں نہیں دیکھتے؟ اب آج کل کے حالات ایسے ہیں. آپ مجھے یہ بتاؤ کہ ہماری بیٹی وین میں چڑھی، پہلی اکیلی ہے، وہ مرد نام محرم، عورت اس کے لیے نام محرم، تیسرا شیطان. حدیث واقع یا نہیں؟ اسٹارٹ اسی طرح ہوتا ہے. آخر میں کس کو اتارے گا؟ اسی بچی کو اتارے گا. ماں باپ کو فکر ہی نہیں، کیونکہ ہمارے پر بیٹے بیٹیاں بوجھ ہیں. اس کو ان کو نکالنا ہے، اللہ والا نہیں بنانا ہے، رابعہ بصریہ نہیں بنانا ہے. اب بچیاں تک ڈگریاں لے رہی ہیں بڑی بڑی. پوچھو کیوں؟ ایسے ہی کیوں؟ کیا ضرورت ہے؟ ایک میرے معمولات ہوتے ہیں نا، فجر سے پہلے کچھ، فجر کے بیان کے بعد. پہلے ہوتے تھے عصر کے بعد اشرف المدارس کی مسجد میں، مسجد اشرف میں عصر کے بعد ہوتے تھے. میں بیٹھا ہوا تھا، اپنے معمولات پورے کر رہا تھا. جناب ایک ہمارے ساتھی روک لیتے ہیں، بھائی اب شیخ اپنے معمولات بھی تو ضروری ہے نا. ذکر کا فاقہ روح کا، ذکر کا ناغہ روح کا فاقہ. ذکر ذاکر کو مزدور سے ملاتا ہے. جی حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے ذکر پر کتنا فرمایا ہے. فرماتے ہیں ہم ان کے نام لیتے ہیں بیانات میں، عمل نہیں کرتے. ابھی پچھلے بار دارالتقویٰ مدرسے میں مجھے ملفوظات انہوں نے ہدیہ کیے حضرت عبد الوہاب بھائی رحمۃ اللہ علیہ کے.
جگہ جگہ پڑھا تقوی، اصلاح، تقوی۔ پرسوں مجھے ہدیہ کیا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات اور مکتوبات، اور آدھا گھنٹہ رات کو نیند نہیں آئی، 1:30 بجا تھا، 2 بجے تک مزہ آتا رہا، پڑھتا رہا۔ جتنا پڑھا وہ میں نہیں بتا سکتا، 2-3 چیزیں بتا سکتا ہوں۔ ذکر کے بارے میں اتنے سخت نصیحتیں، اور ایک جملہ جو بار بار ہم سنتے ہیں بزرگوں سے، اذکر اللہ ذکرا کثیرا، شیخ بتا رہے اتنا پڑھو اتنا پڑھو۔ 5.5 گھنٹے کا بیان ہے، ملا کر 5.5 گھنٹے کا بیان ہے کہ 24 گھنٹے کا ذاکر کون ہے بھائی؟ حضرت مولانا الیاس صاحب نے کتاب میں لکھا ہے 24 گھنٹے کا ذاکر وہ ہے جو تقویٰ سے رہتا ہے۔ جگہ جگہ لکھا ہوا ہے اصلاح کے لیے، کیوں نہیں کراتے اسلام اپنی؟ فضائل اعمال ہم پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، سنتے ہیں، ہمارے مسجد اشرف میں رمضان میں فجر بعد، عصر بعد، تراویح کے بعد فضائل اعمال سے تعلیم ہوتی ہے۔ جب سنتے ہیں کہ پورا مہینہ گزر جاتا ہے لیکن پھر بھی رہ جاتا ہے، یہ کیسی بات ہے؟ وہ اس لیے کہ جب حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھتا ہوں نا، ساتھ میں اللہ تعالیٰ حضرت والا اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات بھیج دیتے ہیں۔ اس میں آپ فضائل تبلیغ نہ پڑھیں، دوسرے یا تیسرے حصے میں لکھا ہے کہ بعض لوگ گناہوں میں ڈوبے ہوتے ہیں، اپنی اصلاح کی فکر نہیں ہوتی، دوسروں کی اصلاح کی فکر ہوتی ہے۔ لازم ہے، ضروری ہے کہ شیخ پکڑ، شیخ کے اٹھ تو اٹھ جا، شیخ کے بیٹھ تو بیٹھ جا، اور جو پیشہ شیخ کے وہ کر۔ حضرت کی آپ بیتے میں دیکھیں کتنے ڈانٹیں کھائی ہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے 35 سال جوتے اٹھائے مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ فضائل ذکر اور فضائل رمضان میں 2 جگہ لکھا ہے میرے آقا، پھر حاشیہ کھینچیے لکھا ہے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ۔ اور میں اگر کہوں کہ میں اپنے شیخ کا غلام ہوں، سمجھ نہیں آتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جس نے 1 عرب سکھایا، وہ ہمارے آقا، ہم اس کے غلام۔ ہم غلام اپنے آقاؤں کی غیبت کر رہے ہیں، چلنا نہیں آتا، ہنستے رہتے ہیں، تو تجھے کیا تکلیف اگر ہنستے رہتے ہیں؟ 12 حدیث بارہ کو نکالو، یہ کتنی ہنسی کی باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ خود اپنی رائے پر چلنے کو پیروی نہیں کہتے، خود اپنی رائے پر چلنے کو پیروی نہیں کرتے، غلامی نفس کی کرنے کو بندگی نہیں کہتے۔ کوئی سر پر مربی ہونا چاہیے۔ تو آپ جو ہے جس درجے میں آپ خامسہ میں ہیں، بخاری شریف پڑھیے نا، بخاری شریف پڑھائیے دوسروں کو۔ آپ نے بخاری کر لے لیا، اب آپ شیخ الحدیث بن جائیے۔ اس میں نماز کا طریقہ لکھا ہے، کس طرح تشہد کے لیے انگلی اٹھائیں گے، کہاں روکیں گے، اور اس طرح گن کی طرح سیدھی رہے انگلی اس طرح۔ یہ تو آپ کو کیسے بتائے گا؟ وہ تو لکھا ہوا ہے، استاذ بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میرے حال پر ہم سب پر رحم فرمائے۔ تو پردے کے ساتھ پڑھنے کو بھی اکابر نے اتنا مواد ہے پردے سے پڑھانے کے بارے میں نقصانات کا کہ آج پورا دن بھی میں نہیں بیان کر سکتا۔ بتایا نا کہ آپ نامحرم کی صحبت میں ہیں، ایک گھی کا ہے، دیسی گھی جمع ہوا ہے اور سیل بھی لگی ہوئی ہے، آگ یہاں پر ہے۔ اگر کوئی گھی کہتا ہے گھی نہیں پگھلا، آپ جھوٹے ہو، آپ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ آپ اتنے گھنٹے نامحرم کی صحبت میں ہیں، سوال جواب ہو رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، شرم کے مسائل بتائے جا رہے ہیں، مرد بتا رہا ہے شرم کے مسائل، اس کے دل کی حالت کیا ہوگی؟ سامنے جو ہے مزاج چل رہا ہے، اس کے بارے میں کئی بیانات ہیں۔ تو حضرت والا نے لکھا، مدرسہ صاحب نامت برکاتہ کو، کوئی مرد پڑھانے والا نہ ہو۔ وفاق المدارس کا رسالہ اس کے اندر ہے، حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب کے اللہ کے پاس جانے سے پہلے۔ اور ابھی بھی بیٹے کا فون آیا، مفتی فرحان کا ابا بنوری ٹاؤن میں جوڑ تھا، تو ہم لوگ گئے تھے وہاں، حضرت قاری حنیف جلندری صاحب کا بیان تھا۔ فرمایا اب یہ درس، یہ ختم بخاری کا نام ہٹاؤ، یہ بدعت بن گیا۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی موجود ہے خزانہ یہاں۔ یہ بچیوں میں ماں باپ کو ستا کر ہمیں یہ ڈریس چاہیے، گجرے بھی چاہیے، پھول بھی چاہیے، گھر جا کے فوٹوگرافی بھی چاہیے حرام کی، اور وائرل کرو خاندان میں کہ ہمارے بیٹی نے پوزیشن لی ہے۔ عذاب ہے، عذاب ہے یہ۔ اور ایک مدرسے فرمایا کہ کل بیان میں حضرت نے فرمایا، پرسوں قاری حنیف جلندری صاحب نے، کہ دوستو ابھی ایک مدرسے کا مجھے پتا چلا ہے ختم بخاری میں 1 کروڑ کا خرچہ ہوا ہے۔ یہ نعوذ باللہ غلط بولیں گے کیا؟ جیولری، میک اپ، جس کو دیکھ کر ماڈرن عورت بھی شرما جائے، لپسٹک ایسی لگائی ہوئی ہے جیسے تازہ پھیپڑا کھایا ہوا ہو۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ نے سب یہ کیا تھا۔ غیبت کی حدیث بات پر عمل ہے، اس سے بڑا بہتان گناہ اس پر عمل ہے بچنے کا، اس سے بڑا گناہ بدگمانی، اس سے بچنے کا اہتمام ہے۔ شیطان مردود ہوا تکبر کی وجہ سے، کیا وجہ تھی؟ حسد اور بدگمانی۔ موبائل کو نعوذ باللہ خدا سمجھ لیا ہے،
یہاں کوئی نیا آدمی نہیں ہے، باقی جہاں نیا آدمی ہوتا ہے تو فرمایا یہ ضرور بتا دیا کرو، کچھ غصہ آ جائے گا ہم نے کہاں خدا بنایا ہوا ہے۔ افریت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنی حرام خواہشات کو الہ معبود بنایا ہوا ہے۔ نکالو یاد حسینوں کی دل سے مجذوب، نکالو یاد دل سے حسینوں کی مجذوب۔ خدا کا گھر پیش کے بتا نہیں ہوتا، یہ رام مندر نہیں ہے، اجودھیا کا مندر نہیں ہے۔ یہ موبائل میں کیا سڑے ہوئے ہیں چیزیں بھری ہوئی ہیں اس میں، مطالعے کے لیے، تکرار کے لیے، استاد جی کا سبق دھیان سے سننے کے لیے یکسوئی چاہیے۔ موبائل والوں کو یکسو کا ہر 15 دن کے بعد ہفتے کو بیان ہوتا ہے 11 سے 12 بجے تک، تقریباً 13 مدارس جو ہے وہ لائیو سنتے ہیں۔ ابھی پڑھنا ملتوی، جیسے مولانا نے بتایا کہ ہم لوگ جب جامعہ اسلامیہ کامران بلاک میں پڑھ رہے تھے تو حضرت والا 3 دن کے لیے تشریف لاتے تھے، تینوں دن پڑھائی ملتوی، ختم نہیں، ملتوی۔ یہ زیادہ ضروری ہے، پہلے اس کی فکر کرو۔ دل ازل سے تھا، کوئی آج کا شہدا یہ ہے؟ دل ازل سے تھا، کوئی آج کا شہدا یہ تھی ایک چوٹ پرانی جو آج ابھر آئی ہے۔ بیٹا مجھے بہت ضروری کام ہے، بیٹیا میری طبیعت صحیح نہیں ہے، میں اٹھا نہیں جا رہا، بیٹیا تھوڑا سالن بنا دینا۔ اماں ہمارے 10 دن کے بعد امتحان ہے، مجھ سے نہیں ہوتا یہ بات کرنے کا ڈھنگ ہے۔ ماں کی اطاعت جائز بات میں ضروری ہے کہ آپ کی پڑھائی ضروری ہے۔ ایک بیٹی نے خط لکھا شیخ العراق العجم کو، ٹیلی فون پر ہم بھی بات نہیں کرتے اللہ کے کرم سے الحمدللہ۔ بہت ضروری کوئی ہو تو محرم کے سامنے 2 منٹ یا 3 منٹ، آگے کہانی نہیں چاہیے۔ جناب حضرت کو خط لکھا کہ میری بہن والدہ کی خدمت کرتی تھی، شادی ہو گئی، والدہ بہت بیمار ہیں، بخاری کے امتحان میں باقی 2 مہینے باقی ہیں اور کوئی خدمت والا ہے نہیں، کیا کروں میں؟ لکھا بیٹا نہیں لکھ لیتے، بیٹی مت نہیں لکھ لیتے، بی اب اللہ آپ کو مدرسے میں نہیں ملیں گے، بخاری شریف میں نہیں ملیں گے، اللہ آپ کو آپ کے ماں کے پاس ملیں گے۔ عبادت سے ثواب، خدمت سے خدا اور ماں، یہ ہوتی ہے رابعہ وصفیہ بننے والی۔ چھوڑا نہیں بخاری شریف کو، ملتوی کر دیا۔ حضرت نے لکھا بعد میں یہ پڑھ سکتی ہو۔ ماں کا پیشاب پخانہ صاف کر رہی ہے، ٹیلی فون پر بکواس نہیں کر رہی، سہیلیوں کے ساتھ اور کینیڈا میں، جاپان میں، پون لینڈ میں، اسکاٹ لینڈ میں بیٹھی ہوئی ساری رات۔ بخاری شریف میں اس کا خط پکڑا گیا ہے، وہ سب لکھا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے، یہ سب بخاری شریف کے اندر۔ اور ایک 3-4 علماء نے ایک خط ٹائپ کر کے دیا A4 کا آگے پیچھے، جس میں انہوں نے اپنی غلطیاں لکھی تھی۔ یہ میں کسی کو نہیں دیتا کیونکہ لوگ ویسے ہی مدرسے کے اور علماء کے اور طلباء کے خلاف ہیں۔ ایسا بیان میں ممبر سے بھی نہیں کرتا، جمعے کے دن نہیں کرتا اپنے بیان میں ایسا۔ یہ مجموعہ ہے تو ٹھیک ہے، اس میں وہ میں پڑھا دیتا ہوں کہ بھائی وائرل نہ کوئی کر دے بیوقوف، اس لیے آپ پڑھ لیں یہ کیا نقصانات ہیں۔ 2 صفحے A4 کے، اس کے علاوہ الگ، اور ہنسی ہو رہی ہے الگ، یہ سب جائز چیزیں ہیں۔ پردے کے پیچھے سے پراٹھا آ رہا ہے، یہ جائز ہے۔ ہم ان کے گھر جا رہے ہیں اپنا موبائل دے کر، میں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، میں آپ کے گھر آ رہا ہوں، برقعے میں اور سادت بیٹھی ہوئی۔ ابھی اسی سفر میں ایک صاحب نے بتایا، وقت تو نہیں ہے، بتایا کہ کیا شیخ کے سامنے بیان میں نے کہا نا، اے بیویوں آپ کا مجھے دیکھنا حرام، میرا آپ کو دیکھنا حرام۔ پہلے خط آئے تھے کچھ، اب نہیں خط آتے ہیں۔ آپ تو ہمارے بابا ہیں نا، آپ ہمارے ابو ہیں روحانی، تو آپ سے ملنے اور دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ جواب حضرت کا سیکھا ہوا، میں آپ کا ابو بھی ہوں، بابا بھی ہوں، ابو بھی ہوں، لیکن نامحرم ہوں میں۔ اچھا اگر شیخ کے سامنے خواتین برقعے میں بیٹھی ہوں تو آپ پوچھ لو، آپ جائز ہے؟ یہ ہنسی بھی چل رہی ہے۔ تو کہا میں نے زندگی میں پہلی دفعہ سنا ہے کہ شیخ کو دیکھنا حرام ہے۔ میں نے کہا بیوقوف ہے آپ علماء سے پوچھتے، آپ کو بتاتے تھے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن۔ آپ نبی صلی اللہ پہلے تو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، پہلے تو یہ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والوں سے فرماتے ہیں مردوں سے، من تبعیض یہ ہے اپنی بعض نظریں نیچی رکھیں اور شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ کیا اس کا ترجمہ بدل دوں شرمگاہ کا اور جا کے گٹر لائن میں دوزخ میں گروں جا کر؟ جو لکھا ہے وہ لکھا ہے۔ بعض کہتے ہیں دیکھیں نا خواتین بھی بیان میں ہوتی ہیں، وہ ایسی بات تو نہیں کرنا چاہیے، تو کیسی بات کرنا چاہیے جناب، ہے نا؟
عرب جو عربی جو ہے ان کی بیٹی 5 سال کی، 8 سال کی، 10 سال کی، اس کو ترجمہ کرنا پڑے گا، تو پڑھ رہی ہے نا اس میں، قرآن پاک تلاوت کر رہی ہے، اس کو پتہ نہیں اس کا مطلب کیا ہے. بن تمیز یہ ہے. مجھے آپ کو کس سے نظر کی حفاظت کرنا ہے؟ بھابھی، سالی، ممانی، چچی، ماموزاد، خالازاد، تایازاد، پھپھیزاد. پھر فیس بک، یوٹیوب کہاں سے آ گئے ہیں؟ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے پاس 4 یا 5 سال پہلے جنہوں نے تخصص کیا تھا، ہر سال ہوتا ہے ایسا معاملہ، ان کا جوڑ ہوتا ہے وہاں. تو مفتی فرات میاں بیٹے نے، ان کے دوست تھے، وہ آئے ملنے کے لیے وہاں خانقاہ میں. تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے شیخ الاسلام دامت برکاتہم سے عرض کیا کہ حضرت پوری دنیا کفر یوٹیوب اور فیس بک پر لگی ہوئی ہے، مختلف طریقے سے مسلمانوں کو دور کر رہی ہے. آپ ہمارے استاذ ہیں، آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں ہم یوٹیوب اور فیس بک کا اکاؤنٹ کھولیں؟ تو فرمایا پہلے آپ میرے سوال کا جواب دو، پھر میں جواب دیتا ہوں. آپ کے نہ چاہتے ہوئے جو اس میں گندی تصویریں آتی ہیں، آپ اس سے بچ سکتے ہو؟ بچ سکتے ہو؟ یہ دیکھو سچے لوگ ہیں. نہیں تو میں کیسے آپ کو اجازت دوں؟ کیا یہ اب حضرت والا جملہ عرض کر رہا ہوں، شیخ رب العجب عارف باللہ جن کا غلام جن کے قدموں خاک. فرمایا آپ جو یوٹیوب اور فیس بک پر لٹکے ہوئے ہو، پہلے لکھ کر دو ہمارے سلف صالحین غلط تھے. ایسا حضرت کا جوش والا بیان تلاش کرنے سے مجھے مل جائے گا، مجھے پتا ہوتا ہے. فرمایا تبلیغ جماعت کا کون سا چینل ہے؟ ہمارا تو پھر بھی بینر لگ جاتا ہے نا، اس بار جلدی میں نہیں لگ سکا، لگ جاتا ہے نا. تبلیغ جماعت کا کون سا چینل ہے؟ اور فالج میں ایسے جوش سے کون سا چینل ہے ان کا؟ ہمارا پوسٹر لگا ہوا ہے، رائیونٹ کا اجتماع ہے، اللہ کامیاب فرمائے، اس موسم کو معتدل فرمائے، ہزاروں جماعتیں نکالیں. کہاں لکھا ہوا ہے چلو چلو رائیونٹ چلو؟ کہاں لکھا ہوا ہے چلو چلو رائیونٹ چلو؟ او اچھا جناب یہ پڑھ 2000 روپے تھوڑے لیے، یہ بس کھڑی ہے، خیر نال جاتے خیر نال لا، یہ ٹوکن پھڑی کھانا مفت ہے ایسا؟ 20 22 25 لاکھ کہاں سے جمع ہو گیا؟ وہاں الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاص، وہاں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اخلاص. تو یہ تو میڈیا ہے ہی نہیں نا، ابھی بھی نہیں ہے. پھر جنگلوں میں ساؤتھ افریقہ کے کہاں گھوم رہے ہیں؟ پھر پہاڑوں پر کہاں جا رہے ہیں؟ کہیں ڈنڈے کھا رہے ہیں، کہیں مچھر کاٹ رہے ہیں، اٹھا کر پھینکا جاتا ہے، 3 دفعہ مسجد دھوئی جاتی ہے. آپ بتاؤ آج تو پوری دنیا میں پھیل گیا نا کام. کوئی بد نصیب ہوگا جو اعتراض کرے گا؟ دارالعلوم دیوبند میں چوری ہوئی، پولیس آ گئی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت افسوس یہ طلباء چوری کرتے ہیں. کس سے ٹکرا ہے؟ دیوانے سے، اللہ کے دیوان سے. خاموش، طالب علم مر جائے گا لیکن چوری نہیں کر سکتا. چور طالب علم کے روپ میں آ جاتا ہے. امر بالمعروف، تبلیغ، جہاد جناب، یتلو علیہم آیاتہ، مکاتب اور حفظ کے مدرسے، ویزکیہم، تزکیہ نفس فرض ہے، فرض ہے اصلاح کرنا، یزکیہم فرض ہے. خانقاہ ہر اللہ والے کی خانقاہ نہیں ہوتی، لیکن اس کے ساتھ جو رہے گا تقوی والے کے ساتھ، وہ چلتا پھرتا مدرسہ ہوگا، چلتی پھرتی خانقاہ ہوگی. اس کے لیے زمین چاہیے. یہ قبرستان کے باہر زمین ہے، وہاں بیٹھ جاؤ. چلو اب مدرسے کے سامنے چھوڑو، آگے بیٹھ جاؤ. چھت بھی چاہیے نا، آسمان ہے نا. دارالعلوم دیوبند تو انار کے درخت کے نیچے شروع ہوا تھا، آج سارے مدرسوں کی اماں ہے نا. تو فرمایا خاموش. اب میں نالائق کیا کرتا ہوں کہ مدرسے میں کسی طالب علم نے گڑبڑ کی، یار سب مدارس ایسے ہیں، چلو پھانسی کے لیے تیار ہو جاؤ اوپر. یہ خانقاہ ہے اور اس نے لوٹ لیا تو خانقاہ کا کیا قصور ہے؟ یہ مسجد میں آتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، مسجد کوئی برا کہہ رہے ہیں. وہ تبلیغ میں گئے تھے، داڑھی اور شرعی داڑھی ٹکنا چھپا کر حرام کام کرتے ہیں. اور تبلیغ میں گئے. اب تو بھائی تو تبلیغ کا نام کیوں لیتا ہے بیوقوف؟ اور نام بھی لے رہے تو پورے تبلیغ جماعت کو کیوں برا کہتا ہے؟ عذاب کا خطرہ ہے. جو قرآن پاک میں 5 شعبے آ رہے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یہ مدرسہ حفظ کا بھی 2 جہاں پر چیزیں جمع ہیں ماشاءاللہ. ہمارے یہاں بڑے بزرگ آتے ہیں، کہتے ہیں یہاں تو مزہ ہے، تبلیغ کا کام بھی ہو رہا ہے، جماعت بھی آ رہی ہے ماشاءاللہ. اور یتلو علیہم آیاتی کا ہمارا مدرسہ تو نہیں ہے، لیکن حفظ کے طلباء گردان ہو رہی ہے، اور حافظ جو ہے آتے وقت لگانے کے لیے وہ تیاری کر رہے ہیں رمضان شریف کے لیے. اور ماشاءاللہ الحمدللہ کتب بھی ہیں اللہ کے کرم سے. سب یہ 5 شعبے ایسے مٹھی ہے. میرا جیسا بڈھا ہاتھ مارے نا تو مٹھی لگے گی، اور انگلی لگے تو. اس لیے فوراً کرنا چاہیے خاموش. آپ میرے کان اور زبان کو ناپاک مت کرو. یہ سب ہمارے بابا دادا کے شعبے ہیں، لیکن نہیں سنتے. اچھا وہاں تبلیغ میں یہ بھی ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو آیا کس لیے ہے؟ تو کہ صحافی ہے کیا؟
تجھے کسی نے CNN BBC نے رپورٹ کرنے کے لیے بھیجا ہے کیا؟ جو اللہ کے لیے آتا ہے، اللہ کے لیے چاہتا ہے، اسی کو ملتا ہے سب کچھ۔ اللہ تعالیٰ میرے ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ علم کے بارے میں، جب کوئی بیٹا کیا کرنے جا رہے ہوں؟ عالم بننے جا رہا ہوں، کھائے گا کہاں سے؟ منہ سے۔ کون کھلائے گا؟ ابھی بتاتے تھا کون کھلائے گا؟ وہ حافظ ہی تو کیا حافظ بن رہا ہے، 2 روٹیاں مدرسے کی توڑے گا، الحمدللہ مبارک کھانا ہے، تجھے کیا تکلیف ہے؟ تجھے اگر عالم بننے والے اور حافظ بننے والوں پر رحم آ رہا ہے تو اس کے نام پر ایک دکان لکھ دے، تو اس نام پر ایک دکان لکھ دے جناب۔ ایک مدرسہ ایک بادشاہ نے بنایا، بہت برس پہلے کی بات ہے، تو انٹیلیجنس والا نے آ کر بتایا کہ ان کی تو نیتیں ہی صحیح نہیں ہیں، انما الاعمال بالنیات پڑھا دیتے ہیں لیکن ان کے دماغ میں بات بیٹھتی ہی نہیں ہے۔ ان کے دماغ یہ کہ اس وقت کی بات نہیں کر رہا، کوئی MA کی ڈگری ہوتی تھی۔ اب مجھے ایک بات بتائے، سب جواب دینا، آپ چھوٹے ہوں، آپ اپنے بڑوں سے پوچھ، آج تک کوئی ایسی حکومت آئی ہے جس کو مساجد سے محبت ہو؟ نہیں، ماشاءاللہ۔ کوئی ایسا آج تک آیا ہے جو مدرسے پر فدا ہو، مدرسے سے محبت کرتا ہوں؟ کوئی ایسا ہے جو تبلیغ جماعت کے راستے کھولے اور ویزا وغیرہ میں اپنے ملک کی طرف سے بات کرے؟ نہیں۔ پھر MA کی ڈگری کیوں؟ آپ کیوں اتنے مہربان ہو رہے ہیں طلباء پر؟ MA کی ڈگری کس وجہ سے؟ کبھی تو آئیں گے نا دنیا کی طرف، 40,000 50,000 کی تنخواہ کی طرف تو آئیں گے نا۔ اور ایک دوست ہے اسلامک بینک میں، حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتوں کے پاس مجاز صحبت ہیں، 3-3 4-4 گھنٹے حضرت اسے بلاتے، اتنا ماشاءاللہ سمجھدار ہے وہ۔ ایک دن کہنے لگا ہمارے شریعہ کمپلیکس پتہ نہیں کیا بولتے ہیں کمپلائنس میں، جو ہے ایک بڑے استاذ ہیں، وہ لڑکیوں کو عربی پڑھاتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کا کیا واسطہ؟ ہو سکتا ہے ان کی ذمہ داری ہو، تو آپ کا کیا واسطہ؟ پڑھانا نہیں چاہیے، خاموش رہو آپ۔ کہا میں کچھ کروں؟ میں نے کہا یہ سب مواد لے لیں، آپ ان کو دے دیں، یہ 2 کتابیں لے لیں، آپ ان کو دے دیں۔ اب زبانی بھی انہوں نے بتایا، پھر کتاب پڑھ کر تو بیچ بیچ میں کہا واقعی میں گناہ کر رہا ہوں بہت بڑا، میں توبہ کرتا ہوں۔ 20 دن کے بعد آئے گا، پھر پڑھانا شروع کر دیا۔ یہ بد نظری ایسا عذاب ہے، شرم کا کہ یار حفاظت نہیں ہوگی نا بھائی۔ اور میری ماں بہن بہو بیٹیوں، آپ کو کس سے حفاظت کرنی ہے؟ دیور حدیث پاک جو تیرے لیے موت ہے، موت اتنا ڈر جتنا موت سے ڈرتی ہے۔ بہنوئی، نندوئی، خالو، پھپھا، ماموزاد، دایازاد، خالازاد، رفیق بازاد، آپ تو ارطغرل کا ڈرامہ دیکھ رہی ہیں، آپ تو شادیوں کی ویڈیوز دیکھ رہی ہیں، آپ تو آپ کی نظروں کی حفاظت نہیں ہوگی تو شرمگاہ کی حفاظت کیسے ہوگی؟ آپ تو کہتے ہیں جو ہے وہ میرا چچا کا بیٹے نے مجھے پرورش کیا ہے، اس کا حق زیادہ ہے، قرآن پاک کا حق زیادہ ہے، احادیث مبارکہ ہے، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، صحابیات رضی اللہ عنہن کا معاملہ ہے یہاں۔ لیکن اکڑ ہوتی ہے نا۔ اور پھر اگر خاندان میں کچھ لڑکیاں کالج یونیورسٹی جاتی ہیں، منوس ہے یہ، اس کے سامنے طنز کرتی ہو، سب کی بات بار بار کر رہا ہوں، سب کی بات نہیں کر رہا میں، تو نظروں کی حفاظت ہی نہیں۔ آپ برقع پہنتی ہیں، گھر سے نکلتی ہیں، ڈرائیور پر نظر نہیں پڑتی، تقویٰ کے ساتھ آؤ جاؤ، بورڈوں پر نظر نہیں پڑتی، سگنل پر دائیں بائیں نظر نہیں پڑتی، مسجد کا جو پاسبان ہے اس پہ نظر نہیں پڑتی۔ تو آپ اتنا زیادہ وہ آپ ہو گئے، جو عقل مند ہوتی ہیں ماشاءاللہ وہ لکھ دیتی ہیں آپ نظروں کی حفاظت کی جاؤ تو جاؤ، ورنہ گھر میں شہزادی بن کر بیٹھی رہو۔ آپ جو نور کمایا جاتے ہوئے سب واپس کر دیا، بلکہ ٹھٹے لائن لگا دیا۔ توبہ کی مایوس نہیں ہونا چاہیے، توبہ کی برکت سے نور آ جاتا ہے اور اوپر بڑھ جاتا ہے۔ آپ تو فیس بک پہ لٹکی بھی ہیں، شادیوں میں تو آپ ناچتی ہیں، برقعے کے نیچے تو جینس پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے اور لیکن پہنا ہوا ہے، گھر کے اندر ننگا لباس، چست اور باریک والی مفہوم میں ننگی عورتوں میں اٹھائی جائے گی۔ چاک اتنے بڑے بڑے لیے ہوئے ہیں آپ نے۔ وہ شیخ میرے شوہر نے آپ کو بتایا ٹھیک ہے، لیکن ہمارے گھر میں کوئی نامحرم ہے ہی نہیں۔ جواب، نامحرم کوئی نہیں ہے، یہ چھوٹے چاک جو اڑیں گے اوپر تو آپ تو ننگی ہوں، آپ کی بیٹی اور بیٹے پر کیا اس کا اثر نہیں ہوگا؟ ماں کے اس لباس کا دوپٹہ گھر میں جا کر پھینک دیتی ہو، کوئی محرم نہیں ہے اور چست لباس پہنا ہوا ہے۔ صرف عورتوں کو تھوڑی، مردوں کو بھی چست لباس پہننا منع ہے۔ یہ فتاوی شافعیہ میں لکھا ہے، یہ جو گھٹنا ہے نا، گھٹنا اس کے نیچے ایک ہڈی ہے، دیکھیں ہڈی ہے نا، یہاں تک کرتا چاہیے اور ایسے چاہیے، آستین ایسے چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بلی کے بچے کو یہاں پر کیسے رکھیں گے؟ ڈھیلی ہونا چاہیے۔ انگریزوں کا کالر نہیں ہونا چاہیے، اسکالر بننے کی ضرورت نہیں،
سنت کا طریقہ اسہل بھی ہے، اکمل بھی ہے، اجمل بھی ہے۔ اب الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتاب میں لکھا ہے، میں تو نشان لگاتا ہوں کہ سنت کی اتباع ضروری ہے۔ اور پھر 6 نمبر، ہر نمبر میں تفصیل لکھا ہوا ہے اکرام مومن ان کا کرنے کے لیے۔ یہ آپ طالب علم اس کا اکرام کرنا ہے، اور جو MBA پڑھ رہا ہے اس کا اکرام نہیں کرنا ہے۔ میں تو نہیں پڑھ سکا، میں تو جلدی دیکھ رہا تھا، لیکن اب اچانک سنتوں پر یاد آ گیا کہ آپ کا میرا سنتوں پر عمل کتنا ہے۔ میرے موجودہ شیخ تیسرے شیخ الحدیث ترجمان اکابر حضرت شاہ عبد المتین بن حسین صاحب دامت برکاتہ نے ابھی اس سفر میں مدینہ شریف میں فرمایا کہ ماشاءاللہ زیادہ لوگ بسم اللہ پڑھتے ہیں کھانے پر، پانی پر۔ مجھے یہ بتاؤ چائے پر کون بسم اللہ پڑھتا ہے؟ آپ کی عمر کیا ہے؟ 60 سال۔ آپ محروم رہے نا، بسم اللہ نہیں پڑھی نا، آج سے شروع کر دیں۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب اہل علم کہتے ہیں کہ سنت پر عمل کرنا فرض تو ہے نہیں، واجب تو ہے نہیں، سنت موقدہ تو ہے نہیں، مستحب ہے، تو ہم نہیں کرتے تو مت کرو۔ 100 شہید کا ثواب مت لو جس زمانے میں مذاق اڑایا جا رہا ہوں۔ حضرت والا شاہ عبد المتین صاحب دعوت برکاتہ 2 سال پہلے جب آئے تھے نا تو امتحان ہو رہے تھے وہاں ہمارے پاس۔ ہمارے یہاں مقدم اصلاح کو کیا جاتا ہے، امتحان ہو رہا ہے کوئی بات نہیں، ان کی دعاؤں سے انشاءاللہ رفتار تیز ہو جائے گی۔ 1.5 گھنٹہ بیان، کوئی مسئلہ نہیں۔ پہلے اس کو فوقیت دی جاتی ہے، جزء قیم، جس کی وجہ سے جہاد بھی قبول، پڑھنا پڑھانا بھی قبول، قرآن پاک کا بھی معاملہ قبول، اور علم کا معاملہ بھی قبول، جزء قیم کی وجہ سے۔ میں لایا ہوں اپنے ساتھ، لیکن میں پڑھ سکتا ہوں، لیکن جو حضرت فرماتے ہیں دل میں اللہ ڈالے وہ بیان کرو، اپنی عقل مت لڑاؤ۔ جزء قیم کی تفسیر وزری میں 3 تفسیر ہے، 3 طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا جزء قیم کی تفسیر میں، تفسیر مظہری میں 3 طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح فرماتے تھے، تزکیہ فرماتے تھے۔ مجھے ضرورت نہیں، دل میں گندے خیالات آ رہے ہیں، مجھے ضرورت نہیں پوچھنے کی۔ آپ عالمات ہو، فاضلات ہو، حافظات ہو، کیا کیا ہوا؟ آپ غیر شرعی تقریبات میں کیوں جاتی ہیں؟ آپ برتھ ڈے میں کیوں جاتی ہیں؟ مہندی میں کیوں جاتی ہیں؟ ناچتی کیوں ہیں آپ؟ مہندی بیوٹی پارلر جانے سے پہلے فتویٰ کیوں نہیں دیتی ہو؟ مہندی لگانی ہے، منع نہیں ہے، اور وہاں آ جائے آپ 2000 لیتی ہیں نا، یہ 3000 مہندی یہاں لگائیں۔ یہ ناچ گانا اور یہ منع ہے، مہندی لگانا منع نہیں۔ بیوٹی پارلر کا فتویٰ لے لو، آپ ختم بخاری کے وقت بیوٹی پارلر والے کو 10-10 ہزار دیتی ہو۔ ظاہر سج گیا نا، باطن کا ہے، ضرور ظاہر کچھ باطن، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ جو عالم بنے کھاؤ ہے کہاں سے؟ آپ کا کیا واسطہ؟ ایک کالج کا اسٹوڈنٹ تھا، کل بھی ایک دوست ملے، گھڑی ابھی پتہ نہیں کبھی بولا کوئی ہے وہاں پر گئے تھے، کہ میں نے آپ کا بیان سنا تھا اور میں نے کالج چھوڑ کر میں عالم بن رہا ہوں 6 سال میں۔ تو ایک نوجوان جا رہا ہے، ابے بڈھے ہاں کیا کرتا ہے، تجھے بھی عالم بننا ہے، یونیورسٹی میں داخلہ نہیں ملے گا، بڈھے کو داخلہ مل جائے گا مدرسے میں، ہے جی، لیکن روک نہیں ماریں گے کہ میں سینئر ہوں، یا اللہ کے پاس سینئر جونیئر کوئی نہیں چلتا، جیسی ہماری قربانی ویسے اللہ کی مہربانی۔ تو اس نے تحفۃ العلماء مدرسے کی مسجد میں پڑھی جاتی تھی عصر کے بعد، اس کا دماغ گھوم گیا اللہ کی محبت میں، مجھے تو عالم بننا ہے۔ اب بائیں طرف کالج، دائیں طرف مدرسہ، وہ دائیں طرف جانے لگا، پڑوس کے بڈھے نے دیکھ لیا کدھر جا رہا ہے، یونیورسٹی تو اس طرف ہے، کالج کا چاچا میں عالم بننے جا رہا ہوں۔ طالب علم کے قدموں کے آگے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ حضرت شاہ ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے طلباء کرام، فرشتے معصوم آپ کے پیروں کے آگے پر بچھا رہے ہیں اور ہم گناہ کرتے ہیں، جو پڑھا اس پہ عمل نہیں ہے۔ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، بھی بچتے ہیں۔ حضرت مجدد نے فرمایا عوام تو عوام، خواص بھی اس میں مبتلا ہیں۔ ایک آدمی کو فرمایا دھوکے سے کسی نے شراب پلا دی، دھوکے سے شراب پلا دی، وہ اتنا پریشان ہے، رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، بڑے بڑے مفتی فرما رہے ہیں آپ کو ایک ذرہ برابر گناہ نہیں ملے گا، اور آپ کے رونے پر آپ کے درجات بلند ہو رہے ہیں، لیکن آپ مایوس ہو رہے ہو۔ آپ شراب پلائی گئی، غیبت ہم کرتے ہیں حرام، سنتے بھی ہیں کرتے بھی ہیں، اس کو تڑپ ہے، ہمیں تڑپ کیوں نہیں ہے؟ فرمایا پہلی وجہ ہے کہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا۔ توبہ کون کرے گا؟ جو گناہ کو گناہ سمجھے گا نا، جب گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا تو سورہ احزاب میں تو آواز کے پردے کا بھی معاملہ ہے، پھر آپ استاد سے باتیں کر رہی ہیں، فون پر ہنس رہی ہیں دانت پھاڑ پھاڑ کر، منوس چہرہ ہے یہ، بغیر شرعی اصول کے ساتھ نام محرم سے بات کرنا زبان کا زنا ہے، بخاری شریف، دیکھنا زنا العین یہ نظر آنکھوں کا زنا ہے، بات کرنا زبان کا زنا ہے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں ہے کہ پورا قرآن حدیث پاک سے یہ ساری باتیں
فرما دی نظر کی حفاظت پر. پھر فرمایا اس کو دیکھتے ہوئے قرآن پاک میں دل کا بھی تو خیانت کے بارے میں نا، آنکھوں کی خیانت کے بارے میں خیانت کا جملہ بتا رہا ہے کہ کسی کی امانت ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، چوریاں آنکھوں کی، سینوں کے راز تو جانتا ہے سب کو ہے بے نیاز. اللہ والے دو آیتیں دل میں اترواتے ہیں. پہلی آیت الم یعلم بان اللہ یری، مفہوم کہ انسان کو معلوم نہیں کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تو جان دیے میں تیرے ساتھ ہوں. پھر رگڑا مار رہے موبائل کے اندر، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. آپ خود فیصلہ کر لو نا کہ ہم راتوں میں بیت الخلاء میں، مدرسے کے بیت الخلاء میں، چھت پر، سیڑھیوں کے نیچے، اندھیرے میں، کونے میں، اور فلمیں دیکھ رہے ہیں ہم لوگ. بڑا موبائل نعوذ باللہ ہمارے لیے فرض واجب کا درجہ رکھ کر اللہ معاف رکھ لیا ہے. تو بہرحال وہ جا رہے تھے مدرسے، کھائے گا کہاں ہے؟ میلے والے نے پوچھے، بوڑھے نے کہا چاچا غور سے سننا، چاچا یہ آداب معاشرت میں مہمان کتنے دن کا ہوتا ہے؟ 3 دن کا. چاچا میں نے سنا ہے آواز میں کہ دنیا کا 1000 سال، آخرت کا 1 دن. دنیا کا ایک روایت ہے، اور بھی روایت ہے. ایک روایت ہے کہ دنیا کا 1000 سال، آخرت کا 1 دن. تو جب میں جا رہا ہوں مدرسے تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہوا نا، تو اللہ کا بھی مہمان ہوا. 3000 سال اللہ مجھے کھلائے گے، مجھ سے پھر پوچھنا کون کھلائے گا؟ 3000 سال تو اللہ مجھے کھلائے گے پکا، خدا کی قسم. کہا اچھا چلو مجھے بھی لے چلو. وہ چاچا بھی داخل ہو گئے مدرسے میں. سنا دادا گیری نہیں چلے گی. جب میں دادا ہوا نا تو حضرت والا ہنستے ہوئے فرمایا کہ دادا تو بن گیا، دادا گیری نہیں چلے گی، ہاں اللہ کی چلے گی. وہ کیا پیارے شیخ ہنسنے ہنسانے والے ماشاء اللہ. بہرحال اب جواب مل گیا نا، کھلائے گا کون؟ باتیں تو بہت ہیں. ایک بات اور بتا دیتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس 3 ایرانی شہزادیاں قید ہو کر آئیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے قیدیوں کے لیے سفارشیں فرمائی ہیں. کیا؟ کہ ایک تو اس کی قیمت بڑھا دی جائے، دوسرا جس کو یہ پسند کرے. ایک شہزادی نے پسند کیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، جاتے جاتے کلمہ بھی پڑھ لیا. ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا، کیا نام؟ سائن. ہاں حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے. فقی اللہ والا پتہ نہیں کون کون، خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے. بادشاہ طواف کر رہا تھا، بادشاہ نے حضرت کو دیکھ لیا. حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ طواف کر کے 2 نفل واجب طواف پڑھ کر پیچھے آ کر بیٹھ گئے. حضرت والا دعا فرما رہے ہیں. دعا ختم ہو گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے مجھے پہچانا؟ جی میں نے پہچانا. آپ بادشاہ ہیں سعودی عرب کے، مصر کے، عراق کے، 2 مجھے یاد نہیں، اور مجھے پتہ ہے آپ حکم کریں میں آپ کی کیا خدمت کروں. حضرت خاموش رہے. سمجھ گئے دنیا کی بات ہے نا. دوبارہ پوچھا، خاموش ہو گئے. یہ بھی خاموش ہو گئے. عشاء کی اذان، عشاء کی نماز. حضرت باہر نکلے ہیں. یہاں سے ایک آ رہا ہے، دعا کر دیجئے، یہ اس سے کیسے میں بچوں، یہ کیسے چھوڑوں، اس کا کیا مسئلہ ہے، یہ اس آیت کا نزول کیا ہے، اس کیا معاملہ ہے نزول کا. بادشاہ حیران کہ ہماری عزت نہیں ہے، ہماری عزت ڈنڈے پر ہے، یہ دیکھیں کیا معاملہ ہے. بادشاہ نے مجمع چیرا اور کہا کہ حضرت میں آپ کے لیے کیا خدمت کر سکتا ہوں. فرمایا آپ میرے لیے دنیا کی خدمت کریں گے یا آخرت کی؟ کہ آخرت تو آپ لوگوں کے پاس ہے، ہمارے پاس کہاں ہے، دنیا کا حکم کیجئے. فرمایا کہ بادشاہ میں نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ سے دنیا نہیں مانگی، میں نے اللہ سے ساری زندگی تقویٰ مانگا ہے، علم کی برکت مانگی ہے، اور درد دل اور اشک پر آنکھیں مانگی ہیں. میں نے کیا نہیں مل سکتا تھا. اس طرح پیچھے پھرتے تقویٰ والوں کے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت والا وقار والا وہ جو گناہ نہیں کرتا. یہ اور انعامات ہیں متقی کے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، ساری مشکلات سے اللہ ایگزٹ عطا فرمائیں گے. اے میری باپ بہن بہو بیٹیوں، اتنا علم اللہ نے آپ کو دیا، آپ حافظہ بھی ہیں، روز 3 پارے پڑھتی ہیں، تلاوت کرتی ہیں. میرے دوست
جو 11 رمضان کو، 19 رمضان کو، 9 رمضان کو قرآن پاک ختم کر لیا، واہ واہ ہو گئی جناب، پھر رجب کے آخر تک قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگاتے. میں بتا رہا ہوں نا، حضرت کے جامعہ میں 9 سال مجلس ہوئی ہے مختصر عشاء کے بعد. تو میرے اس وقت وہ دوست کہاں ہیں؟ الحمدللہ کوئی محتمم بنا ہوا ہے، کوئی کیا بنا ہوا ہے. تو وہ ہمیں خط دیتے تھے. اس وقت سے ابھی تک زیادہ تر طلباء کا اور طالبات کے خطوط ہیں محرم کے دستخط کے ساتھ. جو ہے یہ اب ڈاک کا نظام خراب ہے، آپ اپنے بھائی یا بابا کے لیپ ٹاپ پر ان کے سامنے خط لکھیں آپ، تاکہ ہم غفلت میں نہ جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَ عَيْنٍ، اے اللہ پلک چپکنے کی دیر تک بھی مجھے میرے نفس کی آوارے نہ فرما. 40-42 سال پہلے حافظ ڈاکٹر شفقت چھوٹے بھائی، ہم لوگ بیٹھے جب پڑھے نا، وہ مجھے دیکھے میں آپ کو دیکھوں، پلک چپکنے کی دیر میں کیا گناہ ہو سکتا ہے؟ یہ موبائل نے، لیپ ٹاپ نے بتا دیا. لیپ ٹاپ پر جو ہے نا گندی فلم دیکھ رہا ہے، جیسے ہی کھٹکا ہوا کڑک فزکس کی کتاب سامنے آ گئی، ہاں ماشاء اللہ میرا بیٹا خوب رگڑے مار. پلک چپکنے کی دیر میں تو ڈیلیٹ ہوتا ہے نا. آئے دن موبائل کا گند صاف کر کے قرآن پاک، اشعار، بیانات، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات وہ بھر کے جاتے ہیں. پھر 10 دن کے بعد آتے ہیں ہم نے پھر گڑبڑ ڈال دی. تو ٹھیک ہے، میں مایوس ہو رہا ہوں. کیوں مایوس ہو رہے ہو آپ؟ کہا یہ پھر جو گناہ کیا. میں نے کہا ابھی آپ نے جو ڈیلیٹ کیا کتنی دیر میں ڈیلیٹ کیا؟ کہا ایسے کیا سب ڈیلیٹ ہو گیا. اچھا یہ بتائیں جو فلم آپ نے دیکھی تھی وہ اندر کس جگہ پہلے تھی؟ کہ یہ کیسے کوئی بتا سکتا ہے؟ تو اللہ کا ڈیلیٹ کیسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا ڈیلیٹ کیسا ہوگا؟ سب بند ڈیلیٹ ہو گئے نا. کس جگہ پر کس گھنٹے پر کیا چیز ہے مجھے آپ یہ بتاؤ. نہیں بتا سکتے. مایوس ہونے والے ان کو کہتا ہوں اللہ کا ڈیلیٹ کیسا ہوگا؟ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. یہ لائن لگی ہوئی ہے یہاں پر، بیچ میں 3 لائنیں خالی ہیں. فرشتے کہے گا اچھا بچوں یہ خالی کیوں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اب آنے والی نیکیاں وہاں بھر دیں گے. عمرہ ہونا ہے نا، آگے لکھا ہوگا لبیک اللہم لبیک، یہ نیکیاں بھر دیں گے. اللہ تعالیٰ کے فرشتے تانا نہ دیں، خود مٹائیں گے اللہ تعالیٰ. یہ دوسرا انعام ہے، اللہ خود مٹائیں گے. فرشتوں سے نہیں مٹوائیں گے، تانا نہ ملے. اور پھر ہنسنے کی بات پر نہ ہنسنا یہ بھی جرم ہے. پہلے بتا دیتا ہوں کون سی ہنسی کی بات. لطیف ہے، جس کی مرضی ہے نہ ہنسے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہنسے اور جب حدیث بیان ہو رہی ہو، بڑے بڑے اساتذہ فرماتے ہیں کہ ہنسنے کی فکر ابھی سے کر لوں. ہنسنا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے. تیسرا انعام، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اس کے صغیرہ گناہ لاؤ ادھر. یہ انعام نہیں ہے، انعام آگے سنیں گے. تیسرا یا پیش کرو اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ. اب یہ دڑ 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 اب تو مرے، ایسے ایسے کام رہے. اے فرشتوں اس کی جگہ میری طرف سے نیکیاں بھر دو. وہ اس کی اپنی نیکیاں اللہ بھر دیں گے یا اپنی طرف سے بڑھیں گے. ہنسنے کے لیے تیار ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک بیان فرما رہے ہیں کہ جب اس نے دیکھا میرے امتی نے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ پر انعامات مل رہے ہیں، تو اللہ سے پوچھے گا کہ یا اللہ میرے بڑے بڑے گناہ تو ادھر دیکھ نہیں رہا ہوں جس میں بڑے نعمت ملے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے، داڑھی مبارک کھل گئی کہ امتی تو دیکھو اب کہہ رہے بڑے بڑے گناہ. فنی ویڈیوز ہنسی دل کو مردہ کرتی ہے، حق ہے. کون سی ہنسی؟ ہلو آپ نے 2 بجے رات کو فون کرنے کے لیے کہا تھا، ابا جاگ رہے ہیں. ابا جاگ رہے ٹھیک ہے، لخ دی لعنت پہ دانت پاڑ کے ہنس رہا ہے یہاں پر. اللہ معاف فرمائے. یہ ہنسی ہے؟ ماں کی بد دعا لے کر ہنستے ہو، استاد جی کا دل دکھا کر ہنستے ہو، اکڑ دکھاتے ہو. اس میں معاملے میں حضرت کے اتنے بیانات آتے ہیں، زیادہ تر مدرسوں میں اللہ یہی بیان کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. دوسرا، شب جمعہ میں زیادہ طلباء علماء ہوتے ہیں. پھر مغرب سے عشاء ایک مجلس، عشاء کے بعد پھر دوسری مجلس. زیادہ اچھے خاصے 150 200 شب جمعہ وہیں ہوتی ہے ان کی. یہ فنی ویڈیوز دیکھ کے ہنس رہا ہے، یہ ہنسی دل کو مردہ کرتی ہے. دیکھو اب اللہ تعالیٰ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں. معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، 2 وقت بند ہوگا معافی کا دروازہ. جب حضرت اسرائیل علیہ السلام دیکھ لیے، حضرت اسرائیل علیہ السلام میری بلینز ڈالرز کی جائیداد ہے، آپ لے لو، مجھے اتنا وقت دو کہ 4 جملے 4 حرف کیسے ہوں، تا واو با ہا توبہ. نہیں اب ختم. جس دن مغرب سے سورج نکلے گا توبہ کا دروازہ بند ہے. اختر جگ میں آئے ہو، کچھ دیا دھرم کے کام کرو. یہ وقت نہیں آئے گا ہاتھ میں جو کرنا ہے سو آج کرو. جب ہم پڑھائی کے درمیان موبائلوں میں لگے ہوئے ہیں، کہاں وہ سجدے جو اللہ کے پیارے کرتے ہیں اور کرتے تھے؟ کہاں وہ اشکبار آنکھیں، تڑپتا ہوا دل؟ کہاں اللہ تعالیٰ سے مناجات؟
جان چھوٹے مدرسے سے جمعے کی رات، میں نے بتایا نا یا کسی اور جگہ بتایا شاید، کہ جمعے کی رات اور جمعے کا دن ہے گرم بازار یہ عشق. تلاوت کروں گا، نفل پڑھوں گا، سب سے پہلے جمعے میں جاؤں گا. میرے ساتھی تو لکھتے ہیں کہ ہم سے جمعہ بھی چلا جاتا ہے، مسبوق ہو جاتے ہیں جمعے کے دن. کیوں؟ 4-5 دوست ہیں. ایک بہت برس پہلے تھا جب یہ فتنہ نہیں تھا، شطرنج اور فلم، اور یہ ہم نے صدر کے اندر فلیٹ لیا ہوا ہے کرائے پر، ہم یہ کرتے ہیں. اب لکھتے ہیں ساری رات فلمیں دیکھتے ہیں، ہوٹلوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کرکٹ دیکھ رہے ہیں. دیکھنے سے پہلے فتویٰ لے لیں کہ کرکٹ موبائل میں ہو یا لیپ ٹاپ میں ہو جائز ہے، اسٹیڈیم میں جانا جائز ہے. یہ ہماری ماں بہن بہو بیٹیاں عالمات فاضلات کرکٹ دیکھ رہی ہے. یہ جو بالر ہے نا مجھے بہت پسند ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے سطر نظر نہیں آ رہا اس کا؟ بیچ میں جو لڑکیاں بے حیا آتی ہیں اس کو نہیں دیکھ رہے ہم لوگ؟ سچ کڑوا ہوتا ہے، حق حق ہوتا ہے. ظلمات کی جمع اللہ نے فرمایا، نور کو واحد فرمایا. یہ کتنے اندھیرے کے راستے ہیں. یہی پاپ جی ٹھاپ جی والا، فلمیں دیکھنے والا ماں باپ کے سنگ اکڑتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے. بیٹا جمعہ ہے، تیار ہو جاؤ، ناشتہ تیار ہے. اب آپ کو تو دماغ خراب ہو گیا آپ کا. تو پڑھا کیا ہے والدین کے حقوق کے بارے میں؟ قرآن پاک احادیث مبارکہ. اف تک نہیں کہنا ہے، اف تک نہیں کہنا ہے. بہو صاحبہ چلا رہی ہے، سرتاج میں عالمہ ہوں، مجھے پتا ہے، آپ میرے ذمہ آپ کے ماں باپ کا نہیں ہے. نہیں ہے پھر آپ کا معاملہ کیا ہوگا جب آپ ساس بنو گی؟ جب جیسا بو گی ویسا کاٹو گی. جھوٹ گناہ کبیرہ حرام. کتنا جھوٹ بولتے ہیں اللہ. میں بتا رہا ہوں بار بار اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. آپ عالمات بن گئی، استانی صاحبہ نے، بڑی باجی صاحبہ نے آپ کو اجازت دی کہ آپ تفسیر بھی کرو اور حدیث پاک بھی سناؤ. کبھی ہاتھ لگایا؟ میں تفسیر گھر میں شروع کروں گی، کوئی بیٹھے گا تو نہیں. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے یہی بات عرض کی تھی کہ آپ مجھے خلافت دے رہے ہیں، مجھے تو تھانہ بہت میں کوئی جانتا ہی نہیں ہے، کون سنے گا؟ فرمایا کہ مولوی اشرف علی، دکان کھولنا آپ کا کام ہے، گاہک بیچنا اللہ کا کام ہے. اب الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ ملنے گئے. حضرت شیخ الاسلام دامت برکات کو حضرت کو یہ واقعہ سنایا، حضرت نے ہمیں سنایا. ماں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ زاروں قطار رو رہے ہیں. حضرت مفتی اعظم تشریف فرمایا آپ روئے نہیں، وجہ کیا ہے؟ کہ میں نے تبلیغی جماعت 8 لوگوں سے شروع کی تھی، ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے، یہ ڈھیل تو نہیں ہے. حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ ڈھیل کیسے ہے؟ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون. آپ کا خوف بتا دے کہ ڈھیل نہیں ہے. جس کو ڈھیل ہوتی ہے اس کو خوف نہیں ہوتا. پھر رو رہے. اب کیوں رو رہے ہیں؟ کہ حضرت اب جماعت میں جو ہے علماء نہیں جڑتے، کم جڑتے ہیں. آج حضرت کی برکت ہے، حضرت کے فیوز اور برکات 1 سال لگاتے ہیں. آگے مجھ سے پوچھو، آپ اپنی مسجد میں فضائل اعمال کی تعلیم ہو رہی ہے، نہیں بیٹھ رہے. 1 سال آپ نہیں لگا سکتے بھی، آپ پڑھائی وغیرہ کی وجہ سے سہ روزہ بھی نہیں لگانا ہے، اور گزر رہے ہیں فضائل اعمال کی تعلیم میں نہیں بیٹھتے. کیوں؟ میرا حق بنتا ہے نا فضائل اعمال پڑھنے کا. مجھے تو دیتے نہیں ہیں یہ لوگ، تو خود پوچھتے ہیں، خود کرتے ہیں. تو 1 سال لگانے والوں میں بہت جانتا ہوں. پھر سہ روزہ تو چھوڑو، جماعت آئی ہوئی ہے، السلام علیکم وعلیکم السلام، آپ تعلیم کریں، میں گھر جا رہا ہوں. ان کا اکرام بھی نہیں، اللہ معاف فرمائے. سب کی بات کروں گا گناہ گار ہو جاؤں گا کہ اصلاح نہیں کرائی نا، تکبر آ گیا. ان کو تو میری مجلس میں بیٹھنا چاہیے. تو پھر جماعت آئی کیوں ہے؟ ہمارے یہاں جماعت آتی ہے، اب بتا دیتے ہیں یہ اوقات ہمارے بیان کے ہیں. جو جگہ اور جس جگہ بیٹھنا چاہیں اور جب آپ کو چاہیے، میں خود اعلان کرتا ہوں جماعت آئی بھی اللہ کے کرم سے، مائک پہ اعلان کرتا ہوں الحمدللہ. جماعت آتی ہے، کہتی ہے یہاں کی کچھ شرطیں ہیں. جی ہاں. اچھا کون سی شرطیں ہیں؟ یہاں آپ کے برتن نہیں کھلیں گے. جی آپ کے برتن نہیں کھلیں گے. آپ سامنے مسجد میں کھا رہے ہیں کھانا، ہم یہاں کھانا کھا رہے ہیں، کھانا ساتھ کھائیں گے. کمرہ اتنا بڑا نہیں ہے لیکن زیادہ دوست ہوتے ہیں کھانے کے وقت. سب سے پہلے جماعت آئے گی. دوسری شرط یہ ہے کہ آپ جو لڑکی امرت ہے نا اس سے پیار نہیں کرائیں گے. آپ امرت لڑکیوں کے حکم میں الامرت الحسن الذی تر شاربہ ولم تنبت لیتہ فحکمہ کحکم المرأۃ لا یجوز النظر من فرقہ الی قدمہ. جو ٹینیج ہیں 8-9 سال سے 19 ٹینیج جو ہیں اور جن کی مونچھیں ہلکی ہلکی آئی ہیں، قدرتی داڑھی نہیں آئی، یہ لڑکیوں کے حکم نہیں ہے.
گال پکڑنا، پیر دباؤ، چومنا. فتاوی شامیہ میں دیکھ لیں، رکھا ہے فتاوی شامیہ کا میرے پاس، جلد نمبر 1 اور جلد نمبر 6. لڑکوں سے کتنی احتیاط کرنی ہے، ان کو چومنا، گلے لگانا، ساتھ لیٹنے کی خواہش کرنا. پہلے اوپر لکھا ہے، فوراً کھانچے پاس خوش ہو جاتے ہیں. شہوت کے ساتھ ان لڑکوں کو دیکھنا حرام ہے. دیکھا، ہم تو خود کہتے ہیں جب شہوت آئے گی تو احتیاط کریں گے. ٹرین جو پلیٹ فارم پر آتی ہے تو ڈاؤن ڈاؤن کرتی ہے، نہیں کرتی، سب ہٹ جاؤ. شہوت کہے گی میں آنے والی ہوں. ہاں، احتیاط کرنا لڑکوں سے. باہر بجلی کا تار گرا ہوا ہے، قبرستان بھی قریب ہے ماشاءاللہ، اور پاپٹا کے لوگ کہہ رہے اس میں کرنٹ نہیں ہے، دو گھنٹے تک کرنٹ نہیں آئے گا. ہاتھ لگاؤ، نہیں کرنٹ نہیں آ جائے تو، شہوت نہیں آ جائے تو. ہماری بہو بیٹیاں اپنے کو عقل مند سمجھتی ہیں اور نامحرم کو گلے لگا دیتی ہیں. 10 سال کا ہے، بچہ ہے. بچہ نہیں ہے، پورا ہے، فلموں کی وجہ سے بچہ ہے. اللہ معاف فرمائے. اور جب وہ سنتے ہیں کہ ان کی عمر 13 سال ہے، لگ رہا چھوٹا، اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. اللہ رحم فرمائے میرے حال پر، اللہ رحم فرمائے. آپ خوش نصیب ہیں، اللہ نے آپ کو چنا ہے، لیکن شکر ادا ہم سے نہیں ہوتا، ہم ناشکری کرتے ہیں. آپ بہو بیٹیوں چنی ہوئی ہیں، آپ ایروسٹس نہیں ہیں کہ نامحرم کی بھنگن بن کے وہاں پر رہیں جہاز پر. آپ بورڈوں پر چڑھی ہوئی نہیں ہیں، آپ نامحرم کے ساتھ جاب نہیں کر رہی ہیں، آپ لڑکوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ نہیں رہی ہیں. آپ اللہ نے آپ کو عزت سے نوازا ہے اور ہم گناہ کر کے اپنی عزت خود گنوا دیتے ہیں. آپ شہزادیاں ہو، گھر میں بیٹھی ہوئی ہو. آپ کو اگر ہمارے ویب سائٹ ہے ابا کے ساتھ، یہ چینل وینل میں نہیں اجازت دیتا کہ آپ جو ہے وہ میرے بیان کے لیے موبائل لیں، میرے بیان کے لیے لیپ ٹاپ لیں. نہیں. آپ کے ابا کا کام ہے، ان کی جاب ہے، بزنس ہے. آپ کے ابا کو کہیں کہ ان کی موبائل میں کوئی نیٹ وغیرہ نہ ہو، میموری کارڈ میں بیان ڈلوا دیں. آپ سنو، آپ کیا آپ کتنی قیمتی بچیاں ہیں ہماری، آپ شہزادیاں ہیں. لیکن اپنے کی نعمت کو بلڈوزر مت کرو نا. دعوتوں میں بن ٹھن کے جا رہی ہیں، مہندی میں ناچ رہی ہیں، کیسے کپڑے پہن رہی ہیں میں نے بتایا، لیکن پہنتی ہیں. پھر بتا رہا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم یہ چیزیں خط کے ذریعے پتہ چلتا ہے. اور ان کو رابعہ وصفیہ بننا ہے، ان کو اللہ والا بننا ہے. جو 15 دن کے بعد ہفتے میں بیان ہوتا ہے نا، 13 بنین اور بنات کے مدرسے سنتے ہیں، پورا گھنٹہ. اس وقت پڑھنا نہیں، اس وقت دھیان سے سنو. 2 مدرسے، ایک میں اور بھی ہیں، لیکن کراچی کی بات کر رہا ہوں کہ 450 بچیاں وہاں پڑھتی ہیں. اور استانیاں اور جو بڑی باجا صاحبہ، خود ذرا پتہ کرو بڑی باجی سے مجھ سے کتنی بار ان کی بات ہوئی ہے. نہیں، خط ضروری تو میسج کہ یہ اس طرح استانی تنگ کر رہی ہے، کیا کرے. استانی تنگ کر رہی ہے، کہاں گروپ بنایا ہوا ہے، مخالفت کرتی ہیں، طنز کرتی ہیں. تو آپ عالمات ہو. پھر اس بار جو بیان ہے اس پر بیان کریں، غیبت پر اور بدگمانی پر. پھر بہت تنگ کر دیا، 3 دفعہ کہے، مانتی نہیں ہے، معذرت کر لینا. ایک مچھلی سب کو تالاب کو گندا کر دیتی ہے. پھر وہ تو آپ نے تو سب پڑھا تھا نا، آپ کو کیا تکلیف ہے. بیشتی زیور کا کوئی 7واں ایسا پڑھ لے، آپ عالم میں آپ پڑھ چکے ہوں گے، لیکن اللہ کے لیے اور اللہ والا بننے کے لیے بیشتی زیور کا 7واں ایسا پڑھے، دل کیسا کھلتا ہے. یا ہمارے شیخ کی کتاب اصلاح اخلاق، اردو، سندھی، پشتو، انگریزی، 2 چیپٹر ہیں، اخلاق حمیدہ، اخلاق رذیلہ. اخلاق حمیدہ کون سے کم ہے؟ 2 کی اصلاح. اخلاق رذیلہ کون سے ہیں؟ 2 کی اصلاح. اور سب سے پہلے نظر اور دل کی حفاظت. ایک وقت تھا جب تنگ کر دیا ساتھیوں نے، اور کوئی بڑے آ رہے ہیں وہاں پر، چینل کھولے چینل. میں مسجد نبوی صلی اللہ تعالی وسلم سے نکل رہا تھا، کڑک، جان پہچان ہو تب بھی حرام ہے. ساتھی ہوتے ہیں، فوراً ڈیلیٹ کر دیا. تو اس وقت سبتیاں نہیں تھی، ہوٹل میں مختصر بیان ہوتا تھا. تو تیسرے مجلس کے بعد اس نے کہا کہ ایک مجھے مووی بنانے دیں، ویڈیو بنانے دیں. ضد کر رہے تھے، بنگلہ دیش کے تھے. میں نے کہا بھائی کسی صورت میں اس کی اجازت نہیں. دیکھیے غور کرنا ہوں، دارالعلوم کورنگی سے فتویٰ آیا ہے 1 سال 2 مہینہ پہلے، موجود ہے. چاہیے تو ہمارے ای میل کر دو، آپ کو مل جائے گا 1 گھنٹے میں، میں فون کر دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. ورنہ ای میل زیادہ ہے تو جو ایمرجنسی ہوتے ہیں وہ پہلے کرے جاتے ہیں. تو اس میں 6 صفحات کا پہلا فتویٰ ہے، صرف 2 دستخط ہیں، شیخ الاسلام دامت برکاتہ، مفتی عبدالرحمن سکروی صاحب دامت برکاتہ. اس مستفتی نے سوال کیے تھے، میں 6 صفحے کو انشاءاللہ تعالیٰ آدھے صفحے سے بھی پہلے ختم اس کو پورا کر دوں گا. ایک شخص ریاض الجنہ میں فلم دیکھ رہا تھا، آواز بند کر کے.
ذہن میں ایک شخص ریسلنگ دیکھ رہا تھا، ناف سے گھٹنے تک ہمارا سطر ہے اور ایسا لباس گندا پہنا ہوا ہے، بہو بیٹیاں بھی دیکھ رہی ہیں بڑے اسکرین پر بابا اماں کے ساتھ۔ کیوں؟ حدیث پاک ہے اللہ تعالیٰ جس کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے اسے حیا چھین لیتے ہیں۔ اب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مطاف میں ایک بوڑھا شادی کی فلم دیکھ رہا تھا آواز بند کر کے، میں نے سمجھایا تو ڈیجیٹل نان ڈیجیٹل میں اتنی بحث کی کہ میں کھسک گیا۔ جواب: حرمین شریفین، مقدس مقامات، مساجد، مدارس، دینی اجتماعات میں تصویر کھینچنا حرام ہے یادگار اور شوقیہ کے طور پر، گناہ کبیرہ ہے۔ اب شیخ الاسلام ہمیں اچھے نہیں لگ رہے تھے، اب اچھے نہیں لگ رہے، ظاہری بات ہے، دم پر پیر پڑ گیا نا۔ اور جو فلم وغیرہ دیکھتا ہے عذاب الہی ہے اور سوء خاتمہ کا خطرہ ہے، موت کے وقت کلمہ یاد نہ دلایا جائے۔ اور منا سو رہا ہے، اس کو اٹھا دیں بھائی ذرا، ہاں منا اٹھ جاؤ بھائی، آپ کا انشاءاللہ نکاح ہوگا پھر دیکھتا ہوں کیسے سوتے ہیں آپ۔ افطار کے وقت سو کر دکھانا میرا افطار کیسے ہوتا ہے پتہ ہے؟ یا اللہ میرے جیسا بھی گندا نہیں، اے اللہ میں نالائق ہوں۔ ہاتھ کھل گئے، نیچے دیکھا ادھر دیکھا، ارے بھائی سموسہ تو جا لاؤ، یا اللہ میں آپ کا گندا آپ کا بندہ ہوں، مجھے اچھا بندہ ایسے کر کے، ارے بھائی روح ہمجا تو لاؤ۔ یہ ہمارا ہے۔ اس وقت کوئی سو کر دکھائے؟ ابھی جس کو نکاح پڑھانا ہو بنت ہوا کے نام سے میں پڑھا دیتا ہوں نکاح، پھر تلاش کرتے رہنا، دیکھتا ہوں کس کو نیند آتی ہے اس وقت وہاں پر۔ ارے ہمارے یہاں تو ایک تماشا ایسا ہوا کہ میں بیٹھا ہوں خطبہ پڑھ رہا ہوں نکاح کا، اور یہ اشارہ کر رہا ہے کہ دوسرا مائک آمین کے لیے قبولے کے لیے دے دو۔ اب میں تو گدگدی مجھے زیادہ لگتی ہے، میں نے بزرگوں کو ہنستے ہنساتے دیکھا الحمدللہ۔ اب میں مجھے پوری حالت خراب ہے، اشارے کر رہا ہے بار بار، مائک پہ اشارے کر رہا ہے۔ اب میں خطبے کے بیچ میں بولوں تو کیسے بولوں؟ خیر پھر مائک اس کو دے دیا گیا۔ جیسے ہی میں نے پوچھا قبول ہے، اتنا زور سے کہا قبول ہے، نیند نہیں آئی، ڈر گیا کہ دوسرا نے کوئی قبول ہے بول دے۔ اس وقت نیند نہیں آتی، اللہ رحم فرمائے، اور رخصتی کے وقت بھی نیند نہیں آتی۔ ماں نے کہا بیٹا آپ توتلے ہو، فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، بس رات کو آپ نے کسی طرح گزارنا ہے، دن کو پھر تھوڑا سیٹنگ ویٹنگ ہوگی پھر بات کرنا، کیا ٹھیک ہے؟ گرم گرم دودھ بادام اینڈ پستے والا جناب ہے جی، وہ رکھ دیا سائڈ پر، اور بیٹھا ہوا چپ چاپ ٹکا ٹک دلہن کو دیکھ رہا ہے، گناہ تو نہیں ملے گا۔ اب وہ بیچاری تھک گئی، اس نے پھر شرم کے مارے اشارہ کیا، آپ کیسے ہاتھ ایسے کیا، اس نے ٹھنگا دکھایا، بولا کچھ نہیں، ماں نے منع کیا تھا۔ پھر وہ خاتون بیچاری اشارہ کرے، وہ اشارے میں جواب دیں۔ اب شرمندہ ہوا تو بھول میں گرم دودھ پی لیا، بھول میں ہونٹ جل گئے، کہنے لگا دلم ہے دلم ہے دلم ہے۔ بیوی نے کہا پھوت مار پھوت مار پھوت مار۔ ٹٹ فور ٹیٹ والا معاملہ ہو گیا بھائی، صحیح جوڑی اللہ نے بنا دی بھائی، دونوں توتلے توتلے، پھوت مار پھوت مار پھوت مار۔ کہا اب ضرورت نہیں ہے چپ رہنے کی، پتا چل گیا کون کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھنا ہے۔ تو جانی لوگوں کا کام ہے کہ لوٹ مار کرنا، لوٹنا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو عملیات سیکھے گا نسبت عطا نہیں ہوگی، جس کو نسبت عطا ہے اس کی نسبت چھن جائے گی۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتے ہیں اس کو عملیات میں لگا دیتے ہیں۔ مال پانی ہے، مال پانی، اللہ معاف فرمائے، سچے بھی ہیں لیکن کہاں ہے یہ تو ایڈریس ہمیں بھی بتا دو، ہم پر بھی جن چڑھے ہوئے ہیں 2000، اور نہ کہ جنوں کو نکال دیں وہ یہاں سے بھائی، اور ہمارے جن جو ہے یہ ہم سے بیت ہیں، یہ جن جو ہے بیٹھے یہاں پر 3-4 بیت ہیں جناب، کیا بات ہے۔ ایک یہ جعلی آدمی جب اس کو مسجد قبضہ کر لیا اہل حق کی، رمضان شریف کا مہینہ ہے اور باہر بیٹھے ہوئے ہیں، آیا بچہ ٹرے لے کیا ہے اس میں، کہا حضرت جی دال ہے، ادھر رکھ دو، دال بڑا مال۔ ہاں جی آپ کیا لائے ہیں، کہا سبزی لایا ہوں۔ ماشاء اللہ آپ کو ثواب ملے گا، وہاں رکھ دیجیے۔ آپ کیا لائے ہیں، مرغا لایا ہوں۔ اوئے اوئے مرغا، یہ مرغے سے پیچھے رکھ دیں، مرغا آیا ہے کہ ہم بھی مرغے بنے نا بچپن میں جناب، تو مرغا جنس کے پاس آتی ہے نا۔ وہ آپ کیا لائے کہ مچھلی لائے، او فش فش فش، وہاں رکھ دو۔ یا اللہ سورج نہیں ڈوب رہا، اتنی دیر ہو گئی جناب سورج نہیں ڈوبتا پیا۔ آخر سورج ڈوبا، اذان ہوئی، اس نے آدھی کھجور لی اور اتنا پانی پیا، پیٹ میں جگہ رکھ لیا نا جناب۔ اس کے بعد زیادہ تر مسجدوں میں آپ دیکھتے ہیں نا دروازے ہوتے ہیں محراب کے ساتھ، گرمیاں تھی تو محراب کا دروازہ کھلا ہوا تھا، ظاہری بات۔ اللہ اکبر
الحمدللہ رب العالمین. بلی اندر آ گئی. میاؤ. کیا مطلب اکیلے اکیلے میں آؤں جی میاؤ. اس کی عادت خراب ہے. اور اس کو تو مچھلی کی خوشبو آ گئی نا. مرغے کو لفٹ نہیں ہے, مچھلیوں کو مچھلی کی خوشبو آ گئی, مرغے کی بھی آتی ہے. بلی اور آگے بڑھی, ٹارگیٹ بنا رہی آہستہ آہستہ. میاؤ. اس نے سورہ فاتحہ کے بعد تھوڑی اسپیڈ بڑھا دی اور سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی نہیں پڑھی اور رکوع میں چلا گیا. اب بلی بالکل پہنچنے والی ہے. یہ رکوع سے کھڑا سیدھا سجدے میں چلا گیا اور سجدے اٹھتے ہوئے بلی کی دم پکڑ کر پیچھے پھینک دیا. اللہ اکبر. اب وہ بلی چیخیں مار رہی ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر. سب نمازی ختم ہو گئی. اس سے پوچھو آپ کیوں کھاتے ہو؟ وہ چیڑی کے واسطے کھاتے ہو جناب. اور کیوں جیتے ہو؟ کہ کھانے کے واسطے. اور اللہ کے پیارے سے پوچھو کیوں جیتے ہو؟ کہ کھانے کے لیے. کیوں کھانا کھاتے ہو؟ اللہ کو یاد کرنے کے لیے. نیت کیا ہے؟ اللہ معاف فرمائے. اس کو بدلنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ تو میں بتا رہا تھا اب بادشاہ نے اس کو کس طرح جواب دیا. ایک بات اور, کھائیں گے کہاں سے؟ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا وصال کس طرح ہوگا؟ کھجور ٹوکرا کھا لی, اللہ کے پاس پہنچ گئے. کبھی مولوی بھوکا مرے تو بتا دینا ذرا. مولوی ہو, مولا والا ہو, مولی صاحب گاجر صاحب نہ ہو, پیسوں کا لالچی نہ ہو, اللہ تعالیٰ کیسے مدد فرماتے. یہ جتنے علماء اب تک آئے چلے گئے جو موجود ہیں ان کو کون کھلا رہا ہے؟ اللہ نے جو ذہن دیا حافظ عالم کو دوسروں کو نہیں دیا. تو یہ دنیاوی پڑھائی کر کے 1 لاکھ کما سکتے ہیں, لیکن کیا ماشاءاللہ 20-20 ہزار 18,000 15,000 میں گزارا ہو رہا ہے. برکت اللہ ڈالتے ہیں. اور جو سیٹ لوگ ہوتے ہیں ان کو اس کی فکر ہی نہیں کرتے. شادی پہ خرچہ کر لیں گے. امام صاحب سے اگر کوئی کہے یار امام صاحب اتنے نیک ہے 5,000 تو دے دو بھائی. 5,000. جب نکاح ہوتا ہے نا وہ گناہ کبیرہ ہوتے رہتے ہیں اور نکاح خان کو پیسے دینے کی باری آتی ہے, 4 لوگ جمع ہو جاتا ہے. بھائی گھر کے افراد نکاح خان کو کتنا دیں؟ کا 111 روپے 11 پیسے. کہاں کیوں؟ برکت ہے, برکت تم لے, ادھر پیسہ دو. 2,000 روپے اللہ معاف فرمائے. اب خرچہ کتنا ہوا ہے اور 2,000 جو ہے نا اس کو دے دیا. اس کھانے کے بارے میں بتا رہا ہوں. وہ بتاتا ہے میں نے کہ مدرسہ بنا تھا تو بادشاہ سے کسی نے کہا کہ نیتیں خراب ہیں, مدرسہ بند کر دو. بادشاہ نے لباس بدل کے, لمبی بات ہے مختصر, بدل کے گئے. پوچھا آپ کیوں حافظ بن رہے ہیں؟ کہا اجرت لوں گا, گناہ کروں گا, حرام لوں گا. کہیں حرام لکھا ہے, کہیں لکھا ہے بہت بڑا گناہ ہے. اور جناب مجھے ہار پہنائیں گے, مجھے بے عزت کریں گے مسجد میں, امام صاحب کو بے عزت کریں گے کہ امام صاحب کے لیے ہم نے 1 جوڑا اور 500 روپے ہدیہ رکھا ہے. 1 مٹھائی کا ڈبہ اتنا, کھولو تو کچھ ہے ہی نہیں اندر. اللہ معاف فرمائے. حافظ جی کو ہم نے 8,000 دیے ہیں, 2 جوڑے دیے ہیں, مؤذن صاحب کو 1 جوڑا دیا ہے اور یہ ذلیل کر کے دے رہے ہیں. بھائی اجرت تو منع ہے. بادشاہ نے کہا یہ سب مولویوں کی باتیں ہیں, ہمیں تو زیادہ پیسے ملیں گے. اچھا اگلے سال اپنے نہیں پڑھائے تو پیسہ ملے گا؟ ملے گا نہیں ملے گا نا. تو پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حافظ جی کو پورا سال خوش رکھو نا, ان کو ہدیہ تحفہ بھی دیتے رہو. اجرت تو منع ہے. پھر اور حفاظ نے الگ الگ نیتیں گڑبڑ بتائیں. آپ عالم کیوں بن رہے ہو؟ کہا میں عالم بنوں گا کنٹینر پر سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہوئے نیچے گر جاؤں گا. ہاں میری موویاں بنیں گی جی, آڑ پہنا جائیں گے. وہ نیت ہی گڑبڑ. کہا مدرسہ سیل کرو, کل فجر کے بعد سب کو نکال کر. جب باہر نکل رہے تھے تو مغرب ہونے والی ہے, اندھیرا ہے اور ایک طالب علم آ کے پھاڑ پھاڑ کے پڑھ رہا ہے. کہ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ میں دیکھا کہ کھاد گندی بدبو والی اور مٹی پر پانی کیچڑ, لیکن آم کے اندر خوشبو ہے. یہ کس نے کیا؟ کلی بند ہے, اس کو کس نے کھولا؟ سمندر کا کھڈا کس نے کیا؟ اس میں پانی کون لایا؟ 50% نمک کس نے ملایا؟ اس کو گھولا کس نے؟ اندر مچھلیوں پر رنگ کس نے کیا؟ واٹر پروف گن لے کر گئے تھے. تو پھر پتہ چلا بزرگوں سے ایک ہی راستہ ہے عالم بننے کا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے نہیں پیدا کیا انسان اور جنات کو سوائے اپنی عبادت کے لیے. ساری تفسیریں دیکھ لیں, آپ کے استاد موجود ہیں, مجھے ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ جو جملہ آ جاتا ہے حضرت سے سیکھا تو وہ بتا دیتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ نے میں اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے. معرفت تیسرا کراتا ہے. تو بس ایک راستہ یہی نظر آیا, اس لیے میں عالم بن رہا ہوں کہ میں اللہ والا بن جاؤں, قرآن پاک پہ حدیث پاک پہ عمل کروں, اور اللہ مجھے کام کی توفیق دے تو میں دین کا کام کروں. حضرت شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھتا بڑی فرماتے تھے رحمت کا ابر بن کر جہاں پر میں چھائیے,
رحمت کا بر بن کر جہاں بھر میں چھائی ہے، عالم یہ چل رہا ہے برس کے بجھائی ہے، تنا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے۔ پونوں ماہ شادی کی بادل کتنے عرصہ رہا، بارشیں کیسی تیز آئیں، پھر بادل رہے برسے نہیں نا، تو یہ رحمت کا بر بن کر جہاں بجھوڑے میں تو ہے ہی کچھ نہیں، تو کیا برسیں گے، دھواں دار تقریر تو کر لیں گے۔ بادشاہ نے کہا اس ایک لڑکے کی وجہ سے، ایک طالب علم کی وجہ سے مدرسہ بند نہیں ہوگا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، جہاں ان کے صدقہ جاریہ گنو۔ امام بخاری نے بھی بخاری ختم کیا تھا، اور 5-5 ہزار کے لیے وہ 1 کروڑ خرچہ ہوا ہے مدد بتایا، بتاتے بھی نہیں اللہ والے۔ 1 کروڑ، 1 کروڑ میں آپ کے طالب علم جن کو آپ کا اعتماد ہے، تقوی والے ہیں، ان کو 2-2 ڈھائی لاکھ کی مسجد گاؤں میں بنوا دو، 150 گارڈر کی، ختم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مسجد نبوی میں بارش بھی سجدہ کیا، کیچڑ مبارک لگ گئی۔ آج کیسی بنی ہے، بناتے ہیں کہ مسجد بنا کر دینی چاہیے، مدرسہ بنا کر دینا چاہیے، اس میں گھر بھی ہونا چاہیے۔ اب جب فارغ ہو گئے پیر دبا رہے ہیں، بہت اس کی تفصیل ہے۔ اب اس کھانے کے بارے میں ایک بات بتا کر پھر ایک آخری بات بتا کر ہم دعا کر لیں گے۔ ایک بچہ یتیم ہو گیا، ماں نے اس کی پرورش کی گھر میں۔ اب مجھے عمر اس وقت یاد نہیں، 6 سال یا 7 سال کا، تو رشتہ داروں کو خط لکھا کہ میرا بیٹا گلیوں میں جانے لگا ہے۔ آج کیا معاملات ہیں، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ ہر شخص اپنے گہرے دوست پہ آٹومیٹک ہو جائے گا، دیکھ تیرا گہرا دوست کون ہے۔ گہرا دوست تو آپ کے ہی مدرسے کا مذاق اڑا رہا ہے، آپ کے اساتذہ اور مفتی اعظم کا مذاق اڑا رہا ہے، دین کے احکامات کا مذاق اڑا رہا ہے، بھنگ چرس پی رہا ہے، زنا کر رہا ہے، لڑکوں کے ساتھ گھسا ہوا ہے حرام کاری میں۔ فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل۔ کتے اور سور والا کام کرنے والی 6 بستیاں 1-1 لاکھ کی حضرت جبریل علیہ السلام اٹھایا، آسمان تک لے گئے۔ کتے اور کس کی آوازیں سنی آسمان والوں نے، پلٹ دو، کوئی بچے گا؟ پتھروں کی بارش ہوئی ہے، بچو گندے عمل سے، امرت حسین لڑکوں سے دور ہو جاؤ۔ اگر یہ فعل اچھا تھا خدا پتھر نہ برسا تھا۔ آپ کی تعلیم زیادہ ہے، آپ کو بھی حضرت نصیحت کرتے ہیں، آپ طلباء کرام کو بھی حضرت نصیحت فرماتے ہیں، یہ باتیں سیکھ لو۔ مر جانا طلباء کے ساتھ اکیلے میں مت بیٹھنا، تہمت سے غیبت سے نہیں بچ سکو گے۔ مر جانا طلباء سے تاغیں نہ دبوانا، مر جانا آپ پیاس سے ان سے پانی نہ منگوانا، اب سے محبت بڑھتی ہے۔ آپ لڑکیوں کے حکم میں آپ، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے سوتیلے بیٹے امام محمود کو پیچھے پڑھاتے تھے حسن کی وجہ سے، اور دیے کی روشنی میں داڑھی ہلی، فرمایا محمد تیری داڑھی آ گئی، سامنے آ جا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بہت حسین تھے، طالب علم کو بھیجا گھر سے کھانا لے آؤ، یتیم بچے کی بات یاد دلانا، کھانا لے آؤ جا کر۔ تو گئے، واپس آ کے کونے میں رو رہے ہیں۔ ارے بھائی کیوں رو رہا ہے؟ کہ آپ کی قسمت کو رو رہا ہوں۔ میرا کیا مسئلہ ہے، میری قسمت کو آپ رو رہے ہیں۔ استاد جی اس وقت یہ دروازے وغیرہ نہیں ہوتے تھے، ٹاٹ کی بوری لگی رہتی تھی۔ استاد جی خدا کی قسم میں نے آپ کی بیوی کو اس طرح نہیں دیکھا، ایسا ہوا کہ اچانک ہوا آئی اور کپڑا اوپر ہو گیا، میری نظر آپ کی بیوی پہ پڑ گئی۔ آپ کی قسمت کو رو رہا ہوں، آپ چاند کا ٹکڑا، وہ بلیک آؤٹ، حسن کا ذرہ برابر بھی اطلاق نہیں، اس لیے آپ کی قسمت پہ رو رہا ہوں۔ فرمایا سن غور سے میری بات، اگر میری بیوی حسین ہوتی نا اور آپ کہتے استاد جی فلاں گھنٹہ ہو گیا ہے، تو میں کہوں گا آپ جاؤ، میں حسن کے گھنٹے میں سکت ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی بیوی دی، اس وجہ سے اللہ نے مجھ سے 6 کتابیں لکھوائی، سیر صغیر، سیر کبیر، جامع صغیر، جامع کبیر، مبسوط زیادہ۔ پھر ایک جملہ فرمایا تاریخی، سنو غور سے، اللہ تعالیٰ جس سے دین کا کام دینا چاہتے ہیں اس کو فانی کھلونے میں مبتلا نہیں ہونے دیتے۔ کالی ہے اور زمین سے ڈائمنڈز نکل رہے ہیں، کوئلہ نکل رہا ہے، زمین کالی ہے، زمین سفید ہے، اس میں سے خون نکل رہا ہے بلی کا۔ فرمایا کیا ہم اس وقت ایسی حالت میں ہیں کہ ضد کر رہے ہیں رشتہ کرا دیں؟ میں نے کہا بھائی ہمارے یہاں سسٹم ہی نہیں ہے، ضد کرا رہے ہیں، اب آپ کو پتہ ہے ہمارے کو تو خودوتی کا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا اچھا آپ کی کیا ڈیمانڈ ہے، کیسی دلہن ہونی چاہیے؟ میری طرف دیکھنا، چاند کا ٹکڑا ہو گئے، خود بھوسی ٹکڑا چاہیے، چاند کا ٹکڑا، اس سے کم تو لٹکتی نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خاندان کو مت دیکھو۔ آج کل ہوتا ہے نا کس سے کانٹیکٹس ہیں، اس کے فوج میں کانٹیکٹس ہیں، منسٹری آف فارن افیئرس میں کانٹیکٹس ہیں وغیرہ، پھر رشتہ کرتے ہیں۔ نمبر 2 حسن کو مت دیکھو،
نمبر 3 مال کو مت دیکھو، حسن پر 5 سال کے بعد زوال آئے گا. جیسے 5 سال کی حکومت بدلتی ہے نا، آج کل تو 2.5 سال میں حکومت بدلتی ہے، تو آج کل حسن کی بھی ایسی بدلتی ہے. جس کا نقشہ تھا کل جوانی کا، آج لقب ہے نانا اور نانی کا. کیسا دیکھا تھا ہو گئے کیسے، کیا بھروسہ اس جوانی کا. پہلے کمر ایسی تھی اب جھک گئی، کمر جھک کے مثل کمانی ہوئی. کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی، کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی. غالب ان کے بالوں پر سفیدی ہوئی، کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی. سب افسانے ختم. مال کو مت دیکھو، مالدار سے شادی کرے گا نا. ادھر جی میڈم، ایک خاتون باغ میں تھی، بہت دور شور تھا، ایسے اشارہ کر کے انگلی سے ایسے بلایا، بھاگتا ہوا آیا. سر حکم نہیں، میں کچھ آپ واپس جائیں، میں اپنے انگلی کی رینج چیک کر رہی تھی کہ کس وقت سے کتنا دور سے آپ آتے ہیں. کیا دیکھو، تقویٰ دیکھو، رابعہ بس گیا دیکھو. اولاد پیدا ہوگا، محنت کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہوگی. یہ موبائلیں دیکھ دیکھ کر ہمارا یہ حشر ہو گیا. اللہ معاف فرمائے. ایک نوجوان بس منی بس میں بیٹھا تھا، یہاں مجھے نہیں پتا منی بس ہوتی ہے نہیں ہوتی. برقعے میں خاتون آگے بیٹھی تھی، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر آنکھوں کا زانی دیکھ رہا ہے. برقعے میں بھی وہ خاتون اتری، یہ بھی پیچھے اڑ گئے، اتر گئے اور جلدی سے ٹھیلے والے سے گنڈیریاں لی اور اسے پیچھے 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 پیچھے. کیونکہ بد نظری سے عقل پر عذاب آتا ہے، موقع نہیں ہے. مشکات شریف کی حدیث پاک، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. اے اللہ لعنت فرما ان مردوں پر جو دوسروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھتے ہیں. لعنت کا مطلب 5 انگلیاں نہیں ہے، بہت ان رحمہ. اے اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے اس کو. رحمت سے دور ہوگا تو کیا ہوگا؟ اللہم ارحمنی بترک المعاصی ولا تشکنی بمعصیتک. اللہ مجھ پر وہ رحمت نازل فرما میں جس سے گناہ چھوڑ دوں اور گناہ کر کے مجھے بدبخت نہ بنا. کون ہے ایسا جو ماں باپ کی بددعا سے نہ ڈرتا ہو؟ امام صاحب، مؤذن صاحب، بوڑھے صاحب، استاد جی سے نہ ڈرتا ہو بددعا سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا لگ رہی ہے، ہمیں احساس ہی نہیں ہے. اے اللہ لعنت فرما عورتوں کو جو اپنے آپ پر دکھاتی ہے. اے اللہ لعنت فرما لڑکوں پر جو اپنے آپ کو دکھاتے ہیں، ہیرو بنتے ہیں. الہی فرماتے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں صرف عورت ہوتی. الہی فرمایا لڑکے بھی آگے جو ہیرو بنتے ہیں. اسٹائل سے چلنا، پی کٹ بال رکھنا اور ایسے ایکشن مارنا کہ کسی کو گندے خیالات ہے، تو وجہ بنے گا، تیری پکڑ ہوگی. ہر وقت کہنا چاہیے اللہ آپ پناہ چاہتے ہیں ان چیزوں سے. تو گنڈیریاں لے کے دیکھا اب تنہائی ہے. میرے پاس مدرسے کی ڈائریاں آئی ہیں 2-3 دفعہ، عالمات کی. دل بنا ہوا ہے، اس میں تیر گھسا ہوا ہے، گندے اشعار لکھے ہوئے ہیں. اور یہ اس پر کئی خط ہیں جو میں وہاں 2 کر کے پڑھ لیتا ہوں، جو چھپے ہوئے ہیں. لڑکی لڑکی سے، لڑکا لڑکے سے، لڑکا لڑکی سے، لڑکی لڑکے سے. عشق جو ہے عشق نہیں ہے، فسق عذاب الہی ہے. اللہ تعالیٰ کا عذاب الہی ہے. مجھے یہ بہت پسند ہے، اس کی عطا مجھے پسند ہے، سب لکھا ہوا ہے. راتوں کو دیر تک بات کرتی ہوں اس سے. یہ استانی مجھے پسند ہے، استانی گلے لگاتی ہے، مجھے چومتی ہے، اپنے بیٹی کو لفٹ بھی نہیں کراتی ہے. سب خط ہیں، مختصر بتا رہا ہوں 2-3 لائنوں میں. جواب، آپ حرام عشق میں مبتلا ہیں، یہ عذاب الہی ہے. آپ اتنا زیادہ لڑکی سے باتیں کرنے کا شوق، وہ نہ آئے تو آپ پریشان. اس کو گفٹ آپ دے رہے ہیں، استانی کو کیوں نہیں دے رہے آپ؟ حکم نہیں ہے، لیکن بتا رہا ہوں آپ ادھر کیوں خرچہ کر رہی ہیں؟ آپ کے دماغ میں خناس بھرا ہوا ہے، اس کا علاج کراؤ. آپ کے دماغ میں، دل میں علم نہیں ہے، آپ اسی چکروں میں ہو. کون سمجھتا ہے اس بات کو؟ راتوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں دکھانے والے پر. اے اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے. حضرت یوسف علیہ السلام نے جو فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا جز بنا دیا. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے نفس کو پاک اور بری نہیں بتلاتا. معصوم کا نفس نہیں ہوتا. نبوت کے مقام سے نزول کر کے ہمارے کو گندے میرے دماغ گٹر لائن کو بتا رہے ہیں، نفس سے بھروسہ کرتا ہے. بھروسہ کچھ نہیں اس نفس سے ہمارا کہ زائد فرشتہ بھی ہو جائے تو اس سے بدگمان رہنا. اس وقت کون سا کیبل اور کون سا چیز ہے، کون سا ویب سائٹ وغیرہ اپنے کھولا ہوا ہے، کیسا پیارا ماحول ہے. ہم دل میں گندے خیالات پکاتے ہیں، ماحول اچھا ہے، ہم گندے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں کیوں؟ ان النفس لامارۃ بالسوء. 5 نفسیں قرآن پاک میں، ابھی موقع نہیں ہے. بس یہ ہمارا بسو ہے، بچو ہے. شیطان نفس کا فرق کا موقع نہیں اس وقت. بچنے کا طریقہ، ایگزمشن کیا ہے؟ الا ما رحم ربی. اس وقت میں بازاروں سے ہوتے ہوئے آیا ہوں، اس وقت یا میں لعنت کے سائے میں ہوں یا رحمت کے سائے میں. بد نظری کر کے اگر آیا ہوں
تو لعنت کے سائے میں ہوں، اور رحمت کا سایہ اور لعنت کا سایہ بات جمع نہیں ہو سکتے، اجتماع ضدین محال ہے۔ اس وقت میں رحمت کے سائے میں ہوں یا لعنت کے سائے میں ہوں، آپ کو نہیں معلوم، مجھے بھی نہیں معلوم، تو استغفار کیوں نہیں کرتا کہ اللہ جو میں نے کمینے پن کیا آتے ہوئے، آنکھوں کا زنا کیا، معاف فرما دے۔ اے اللہ میں نے جو کمینہ پن کیا مجھے نہیں پتا چلا، آپ کو پتا چل گیا، اے اللہ اس کی بھی معافی عطا فرما دے۔ اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے اللہ مجھے کمینے کو ہدایت عطا فرما۔ زبان کے 20 گناہ امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا، کون سے ہیں؟ نہیں معلوم، توبہ کس بات کی؟ بچنے کا طریقہ اللہ رحیم ربی، اور وہ بد دعا لگ گئی، اے اللہ اپنی رحمت سے دور فرما اس مرد کو جو آنکھوں کا زنا کرتا ہے، دوسروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھتا، ابھی ٹچ کرنا کدھر آیا، تنائی کدھر آئی؟ اماں ابا کا تو یہ حال ہے، ارے بیٹا آپ آ گئے، شاباش، آؤ آؤ میری بہن کے بچے، بیٹھو بیٹھو، اپنی بہن کے پاس میں 2 گھنٹے میں آتی ہوں، عذاب ہے کھوپڑی پر۔ جاؤ بیٹا جاؤ، شاباش، 3-4 دن شادی کے روانہ رہو اور ناچ گانا ان کو سکھاؤ، جاؤ جاؤ بغیر محرم کے، جاؤ بدین تک پہنچ جاؤ، بغیر شرعی سفر کے، بغیر محرم کے چلے جاؤ۔ یہ ماں ہے؟ دائیں نہیں، اپنی بیٹی کو حرام کام کے لیے آزاد چھوڑ دیا، اللہ معاف فرمائے۔ جب یہ مدرسے کا یہ معاملہ ہے، کالج یونیورسٹی کا کیا معاملہ ہے؟ بہو بیٹیوں شراب چل رہی ہے، لڑکیوں لڑکوں میں ڈرگس استعمال ہو رہے ہیں، ہاسٹل زنا کے اڈے بنے ہوئے ہیں۔ آپ خوش نصیب نہیں ہیں؟ ہم لوگ خوش نصیب نہیں ہیں؟ شکر کیا ہے؟ یا اللہ کا شکر ہے میں خوش نہیں۔ لقد نصرکم اللہ بدر وانتم اذلہ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون۔ اے صحابہ وہ وقت یاد کرو مفہوم، جب تم بدر کے میدان میں بے زر و سامانی میں تھے، ہم نے تمہاری مدد فرمائی، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، گناہ چھوڑو، یہی اصلی شکر ہے۔ اور پھر عالمہ بن رہی ہیں، بن چکی، دوسروں کو حقیر سمجھنا، اصلاح نہیں کرائی نا، طنز کرنا۔ آپ کو پتہ ہے 5 نفس کون سے ہیں؟ یہ جاہل عورتوں، تمہیں تو سہیلیوں پتہ ہی نہیں ہے، اب بھائی اس کو کالج میں پڑھ رہی ہے، بے حیا ہے، جو بھی، آپ کا کیا واسطہ؟ گناہ سے نفرت واجب، گناہ گار سے نفرت حرام۔ 2 دفعہ جمعے پر پرچی آئی تھی، الحمدللہ 4 سال ہو گئے ابھی تک پرچی نہیں آئی۔ پرچی پہ لکھا تھا بیان کے بعد دعا کیجیے میری بیٹی کو میڈیکل میں داخلہ مل جائے۔ میں نے کہا یار یہ سوال دعا کا ہے، میں یہ دعا نہیں کر سکتا کہ میری بیٹی پرائیویٹ پارٹس دیکھے، شرم کی جگہوں کو دیکھے، میری بیٹی بارود اور پیٹرول کے ساتھ رہے، میری بیٹی پوائنٹ کی بس میں چپک کر جائے، میری بیٹی نائٹ ڈیوٹیاں کرے، پروفیسر ریٹن میں فیل نہیں کر سکتا، وائوا میں فیل کر سکتا، اس کی جوتیاں اٹھائے، نائٹ ڈیوٹیاں دے، ہاسٹل میں رہ کر کمینہ پن کرے۔ بھائی یہ تو میں دعا نہیں کر سکتا، میں یہ دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ میری جو موجود ہے موجود نہیں، ہم سب کی بیٹیوں کو رابعہ بصریہ بنا دیجیے، جو قیامت تک آپ کا صدقہ جاریہ بنے گا۔ اگر بیٹی نے شرعی پردہ شروع کر دیا، ابھی شرعی پردے پر بات کرنے کا موقع نہیں ہے، دکھانے کا شوق ہے، اللہ معاف فرمائے، نام محرم سے باتیں کر رہے ہیں، موبائل کے گٹر لائن میں گھسے ہیں۔ بہرحال اب جلدی جلدی بات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ یتیم بچہ گلی میں جانے لگا، خط لکھا کہ کیا کروں، کہ ایک مدرسہ ہے وہاں پڑھائی سے زیادہ اصلاح پر زور دیا جاتا ہے، ہمارے یہاں رابعہ تک اس سال ہوا۔ میں نے تو کہا بھائی کمرے ہیں آپ سابعہ تک لے آؤ، تو جو بزرگ تھے ان کو پتہ چلا، فون کیا، مدینہ شریف میں ایک بزرگ سے پوچھا کہ جس طرح آپ لوگ یہاں اصلاح پر زور ہے نا اور یوں خراج کرتے ہو موبائل وغیرہ پر، یہی بچے بخاری تک جائیں، یہی تخصص کرے اگر کرنا ہے تو، یہ آپ کو سمجھ چکے، آپ ان کو سمجھ سکے۔ اب خامسہ میں کوئی آ گیا تو مدارس میں آئس یا نشہ، مدارس میں 1986 میں حضرت کا میں نے بیان سنا، میری ملاقات نہیں ہوئی تھی، 1986 میں، کہ مجھے اطلاع ملی ہے، میں نے پکا بھی کنفرم کیا ہے، بنین اور بنات میں یہودیوں کے ایجنٹ آ گئے۔ میرے ابا نے کہا یونیورسٹی مت پڑھنا، تم یہاں پڑھنا، وہ انگریز تھوڑی ہوگی جو ہماری بہو بیٹیاں ڈر جائیں گی، وہ برینڈ واش کرتی ہیں۔ آپ کے پاس موبائل نہیں ہے، لیپ ٹاپ بھی نہیں ہے، پڑھائی کے بہانے میرے پاس آ جا، میں اپنے دوستوں کو تمہارے کو دکھاؤں گی کون کون میرا دوست ہے۔ تو وہ خاتون بیان میں آتی تھی، اس نے حضرت کے اشعار پڑھ لیے، ہے بری یہ گلی بھاگ رب کی گلی، اے سخی میں چلی میری توبہ بھلی، پھول مرجھا گئے چاندنی ڈھل گئی، اپنا انجام بھی کہہ گئی ہر کلی۔ اے بہن یہ بھنگڑے ہیں، یہ حرام عشق کا اللہ کا عذاب ہے۔ اگلا اسٹیج کل المؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی، تمہاری ملاقات کرائیں گی، تمہارا فوٹو کھینچیں گی، بلیک میل کریں گی۔ کھوبڑی میں بات اللہ نے ڈال دی۔ حضرت کے بیان میں شرعی پردے کے ساتھ آئے، جیسے ہمارے شرعی پردہ ہوتا ہے، جمعرات میں 400 450 کبھی 500 600 تک آخر گئے، 6 گلیاں دور
اور وہاں دو دوست بیٹھے رہتے ہیں، ایک یہ بیٹھا رہتا ہے، اتنا مچھر ہو، سردی ہو، گرمی ہو، 8 سال کا بچہ نہیں جا سکتا الحمدللہ خواتین کے، اور برقع نہیں اتار سکتی آپ، 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کا بیان، پھر عشاء کے بعد بیٹھنا ہے تو ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے، اپنے محرم جس طرح کے اس پہ چلو، برقع اتارنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ فیشن کا اڈا بن جائے گا. جو بیچاری کم پیسوں والی ہیں وہ مرجھا جائیں گی. وہ اے بہن یہ آپ کلیاں ہیں، یہ بھنورے بدبخت میں پھول بناتے ہیں، پھر اس کے بعد مسل کے کسی اسٹیشن میں چھوڑ دیتے ہیں. اس نے سن لیا ماشاءاللہ بیان، وہ اب اس نے حضرت کا یہ شعر پڑھ لیا، ہاں مگر اہل دل اس قدر خوش وقت ہیں جن سے اختر مجھے رائے مولا ملی. صحبت کنوا مع الصادقین، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سچوں کے ساتھ رہنا ہے، عمل کے ساتھ. کیوں فائدہ نہیں ہوتا بزرگوں سے؟ 1 گھنٹے کا بیان ہے اس وقت اس پر، جس سے مناسبت ہو، اس سے تعلق جوڑ لے آدمی، اجازت یافتہ ہو، اصلاح کا فن جاننے والا ہو، اور کھلی کتاب بن جاؤ اس کے آگے. تو مدرسے میں گئی خاتون پردے سے، گاؤں کا معاملہ، پرانا معاملہ، اور کہا استاد جی میرے بیٹا یتیم ہے، آپ اس کو داخلہ دے دیں. کہ ہمارے پاس جگہ ہی نہیں ہے. کہا استاد جی یتیم ہے بچہ، ماں کے علاوہ اس نے کسی کو دیکھا نہیں ہے، یہ ایک راستہ ہے اللہ کو خوش کرنے کا. کہا اچھا رکھ لیتے ہیں پردے سے. ہاں اب تو پردے کا بھی معاملہ نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں کوئی بھی. استاد جی میرے بیٹے نے ماں کے علاوہ کسی کی محبت نہیں پائی، آپ اس کو اجازت نہیں دیجیے گا. میرے شوہر نے اللہ سے مانگا ہے کہ میرا بیٹا عالم اللہ والا بن کر آئے، یہ آنا جانا مشکل ہو جائے گی. اس نے ماں کے علاوہ کوئی محبت نہیں پائی ہے، مجھے یاد نہیں 1 سال یا 1.5 سال. بچے کا نام بھی بتا دوں گا. استاد جی مجھے چھٹی چاہیے، ماں یاد آ رہی ہے. کہا بھائی ایک تو ہم ویسے ہی چھٹیاں اس طرح نہیں دیتے، دوسرا آپ کی والدہ نے آپ کے سامنے منع کیا تھا. یتیم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. استاد جی نے فرمایا اچھا آپ باہر بیٹھیں تھوڑی دیر، صلاۃ الحاجات پڑھ کے دعا مانگ رہے ہیں، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. دل میں الہام ہو گیا. آئیے یہ سبق آپ کو دے رہا ہوں، آپ عصر تک مجھے یاد کر کے دیں آپ کی چھٹی. وہ بچہ آیا اپنے رہنے کی جگہ پر، دیکھ کر پریشان ہو گیا، یہ تو 1 ہفتے میں بھی یاد نہیں ہوگا. اللہ پر اس بچے کا اعتماد، جان نماز بچا دی. نفل پڑھ کے صلاۃ الحاجہ کری، دعا پڑھ کے، اللہ آپ نے تو فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں دیتا ہوں، دوں گا. تو مجھے ماں یاد آ رہی ہے، مجھے آپ دیں، میں یتیم ہوں. جناب سبق یاد ہو گیا. استاد جی کو سنایا، ہنسنے لگے. کہا کوئی آسمانی مدد آئی ہے، جاؤ اب نام ظاہر ہوگا نا. وہ بھاگا بچہ، میں ناک دستخط دوں گا، ماں دروازہ کھولے گی، میں چھپ جاؤں گا. ماں چلی جائے گی، پھر میں دستک دوں گا. ماں مجھے دیکھے گی، گلے لگائے گی، پیار کرے گی، اپنے ہاتھ سے کھانا کھلائے گی. آواز دی کون؟ با یزید. نام آ گیا نا، با یزید. کون با یزید؟ کہ آپ کا بیٹا. کہ میرا بیٹا تو اللہ والا بن کر آئے گا. سمجھ کے دروازہ نہیں کھلے گا. آج تو استاد جی شادی ہے یا جھوٹ بولتے ہیں. ہماری مدرسے میں اتنی جھوٹ بولا، بعد میں پتا چلا اس کے ابا اس کو سکھر لے گئے، شادی میں گناہ کبیرہ میں لے گئے. ماں باپ کا ہی شوق نہیں ہے، اللہ معاف فرمائے. جو مطلب پیرنٹس ڈے وہ اسکول کا دیکھو کیسے نہیں آتے، کھانا بھی ہوتا ہے. یہ جی میرے میاں بیوی کے 1600 روپے اور 8000 روپے ہمارے 10 مہمان ہوں گے، آپ بھی گواہ ہوں گے. یہاں جب بلاؤ بابا کو بھائی کو کتنے لوگ آتے ہیں، بیچ میں کتنے لوگ آتے ہیں کہ میرا بیٹا صحیح پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا. آپ کو بھیجا تو تھا، دستخط کیے تھے، آپ نے کہا نہیں دکھائیں، وہ تو جعلی دستخط ہیں، میں نے تو کیے ہی نہیں، آتے ہی نہیں. اللہ معاف فرمائے. بوجھے اٹھا کر پھینک دیا. بڑی طویل باتیں حضرت سناتے تھے. حضرت کے مدرسے میں بیان ہوئے نا، 6 تو کتابیں چھپ چکی ہیں وہ، اور باقی حضرت کے بیانات میں بہت نصیحتیں ہیں. آسان نہیں ہے اس کو بیان کرنا، عمل کرنا. تو آپ خود سوچو، پھر جیسی ہماری قربانی ویسے اللہ کی مہربانی. پھر نہیں گئے وہ حضرت باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محترم صاحب کو زیارت ہوئی. باجزید کو جو اللہ نے دینا تھا نا وہ دے دیا. اب آپ اس کو رخصت کریں دعاؤں کے ساتھ. حضرت باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا، اپنا امامہ پہنایا. کہا بیٹا جو اللہ نے دینا تھا دے دیا، اب جاؤ جا کے دین پھیلاؤ. صدقہ جاریہ گن کے بتاؤ کھائے گا کہاں سے، ان کو کس نے کھلایا. آخری بات میں مدینہ شریف کی بتا رہا تھا بات، کہ وہ کڑک فوٹو کھینچ لیا اور پھر آئے جناب وہاں پر مجلس، ایک دوسری تیسری مجلس میں کہا ایک مجھے ویڈیو بنانے دیں.
میں نے کہا آپ کو منع کیا نا، حرام ہے، اور جگہ کون سی ہے؟ اس اعلان کے باوجود بھی حرم شریف میں موویاں بن رہی ہیں شوقیہ اور یادگار کے طور پر. بڑی لمبی داستان ہے نا. اللہ تعالیٰ معاف فرما دے اپنی رحمت سے. بات کرنا آسان، عمل کرنا، نظروں کی حفاظت کرنا آسان نہیں. جوانیاں برباد ہو رہی ہیں، لڑکے لڑکیاں موبائل. میں نے کہا آپ کیوں مووی بنانا چاہتے ہیں؟ خاموش. میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ میری مووی اپنے ماں، بہن، بیٹی، بہو کو دکھائیں گے؟ اس لیے تو بنا رہا ہوں. آپ کا ان کو دکھانا جائز ہے؟ ان کا مجھے دیکھنا جائز ہے؟ یا آنکھوں کی زانیاں ہوں گی؟ وجہ میں بنوں گا. یا جیسے بتایا نا، آپ لکھ کر دو اب تک دین غلط پھیلا ہے. حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ کو پتہ نہیں تھا، وہاں الیاس رحمۃ اللہ کو پتہ نہیں ہے. ایک خاتون ویڈیو پر پروگرام دیکھ کر برابیہ بسیہ ہوئی، ایک مجھے بتا ہوا ہو ہی نہیں سکتی. آنکھوں کی زانیاں ہیں، شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی. میں نے کہا بابا جب مجھے دیکھے گی تو کالی داڑھی والے کو کیوں نہیں دیکھے گی؟ بغیر داڑھی والے کو کیوں نہیں دیکھے گی؟ پھر فنی ویڈیوز کیوں نہیں دیکھے گی؟ شرعی پردہ پھر کدھر ہے؟ ہم ان کو بے حیا بنا رہے ہیں. وجہ ہم بنیں گے. جس کو دیکھو یوٹیوب پر چینل اتنے آپ کو قرآن پاک کی آیتیں سنائیں، احادیث مبارکہ سنائیں، اور جو ویڈیو چینل پر آ رہا ہے جو عورت دیکھے گی اس کی بھی پکڑ ہوگی. کیوں اخلاص کے ساتھ ہم دین نہیں پھیلاتے؟ کیونکہ ڈالر ملتے ہیں یوٹیوب سے، پھر ڈالر مل رہے ہیں وہاں سے. کوئی اللہ والا بناؤ تو مجھے بتا دو کہ وہ آپ کا ویڈیو کا پروگرام دیکھ کر پھر بند کر کے رکھ دیا ہو. وہ تو گٹر لائن میں جائے گا. سب کا بولنا جو ہے گناہ ہے. چند لوگ ہیں جو بچتے ہیں، چند لوگ. 6 یا 7 میڈیا سے توبہ کرنے والے جو ہیں وہ اللہ کی رحمت سے انہوں نے توبہ کر لی. ایک بہت مشہور ایکٹر، شاید ہی کوئی ایسا ہو جس کو پتہ نہ ہو. جو فلم نہیں دیکھنے والے اس کو بھی پتہ ہے. بات چیت ہوتی ہے نا آپس میں، غلط بات چیت ہے یہ. وہ آیا تھا کہ اکیلے بات کرنی ہے. وہ جناب مل کے چلا گیا. باہر جا کے جس نے میڈیا سے توبہ کی تھی کہ ان میں اخلاق نہیں ہے جو خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے. کہ کیوں؟ کہ کسی نے میرا آٹوگراف لیا ہی نہیں. کہ بھائی وہ لوگ فلم تو دیکھتے ہی نہیں ہے، پھر آپ تو فلم ایکٹر ہو. پھر ہنسنے لگا. پھر دوبارہ آیا اکیلے میں. بولتے ہی میں نے آج تک زندگی میں کسی کے آنسو اچھل کر گرتے ہوئے نہیں دیکھے. اور یہ یہاں سے آ کے ناک پر آنسو آ کے پھر نیچے گر رہے ہیں. کچھ آنسو ناک سے بھی نکلتے ہیں تو ٹیشو پر ٹیشو کر رہا ہے، بات ہی نہیں کر رہا. کا جو ابھی میں نے بیان سنا ہے، میں تو دوزخ کی زندگی گزار رہا ہوں، کسی کو پتہ نہیں میں عذاب میں ہوں. زنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ایک تصویر کے لیے عورتوں کو 6 گٹر لائن سے گزرنا پڑتا ہے بدبختوں کے پاس سے، ایک پوز کے لیے. جہنم کی زندگی ہے. میں نے کہا قرآن پاک تو شروع کریں. پھر رو رہا ہے مجھے قرآن پاک پڑھنے ہی نہیں آتا. میں نے کہا آپ جب ریٹائرڈ ہو جائیں گے تو بھی آپ کے پیچھے ایسے چلیں گے، سب چلیں گی. رو رہا ہے کہ کیسے گناہ چھوٹیں گے، میں تو دلدل میں ہوں، شراب اور زنا اور یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. میں نے کہا بھائی میں آپ کو کچھ نہیں کہتا، میں آپ کو کہتا ہوں یہ کتاب پڑھ لو. ہمارے اللہ نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ڈرے گا تو گناہ نہیں کرے گا. خیر وہ تو نہیں بدلی ہوا. پھر آیا کہ مجھے عمرے پر جانا ہے، مجھے آتا ہی نہیں ہے، نہ قرآن پاک نہ کچھ. آپ جائیں. والدہ اور بھائی بھی تھا. مکہ شریف میں دوست کو فون کیا، آپ کی اہلیہ ان کو عمرہ کرائیں، آپ ان کو عمرہ کرائیں. مدینہ شریف میں فہد انوار کو فون کیا، یہ خواتین آپ کی گھر کی ان کو زیارت اور صلاۃ والسلام کا طریقہ بتائیں. بس انہوں نے چھوڑا اور پھر ابے یار پھر اس میں گھس گیا. جس نے توبہ کی اس نے مجھے بتایا کہ ہمارے اسٹوڈیو میں مولانا حضرات آتے ہیں، اسپاٹ لائٹ اتنی تیز ہوتی ہے کہ یہ جگہ پھٹنے لگتی ہے. یہ جگہ تب ان کو میک اپ کراتے ہیں، لپسٹک لگواتے ہیں اور سفید داڑھی کو کالا کرتے ہیں لوگ. بھائی میرے بال ادھر جا رہے ہیں نا کاٹو، یہ بال ادھر جا رہے ہیں کاٹو. داڑھی داڑھ سے، دونوں داڑھ کے بیچ میں، اوپر خط بنا سکتے ہیں، نیچے نہیں. کاٹ کے نیچے کیا ہوا ہے. داڑھی کا بچہ کاٹ کے حرام کر کے ہیرو بن کر. میری بہنوں اور بھائیوں، پہلے تو ان المسلمین والمسلمات ہیں والمؤمنین والمؤمنات ہیں. کتنا تو آپ نے عورت کو ہی آگے کر دیا. پتہ ہے کہ عورتیں مجھے دیکھ رہی ہیں. آپ بتائیے اس جو موویاں بنانا اور یہ یوٹیوب فیس بک پر آنا، ہمارے سے جو محبت کرتے ہیں، جو ان کو نہیں ہونی چاہیے مجھ سے محبت، نالائق ہوں میں پہلے نمبر کا. یہ اپنے استاذ یا شیخ کو دیکھنے کے لیے کیا وہ چینل اپنے میں لوڈ نہیں کریں گے؟
کیا یوٹیوب پر جب سننے والے آئیں گے تصویروں سے بچ سکتے ہیں؟ یہ سب گناہ میری وجہ سے ہوگا. یہ میں اس کو سمجھا رہا تھا. میں یہ سب گناہ میرے پر پڑیں گے کہ تو کیا قرآن پاک وحی سے اور حدیث پاک اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے آگے بڑھ گیا تھا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی چینل تھا؟ آپ مجھے سب طلباء بتائیں کہ اللہ اگر چاہتے تو یہ اس وقت میں ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا تھا. اس کا بتا دو مجھے. ہو سکتا تھا. کن فیکون کا معاملہ ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کروڑوں صحابہ ہوتے چینل کے ذریعے. آپ خود بتا دو. اتنا طالب علم ہے خامسہ اور سالسہ کا چینل بنا ہوا ہے اس کا. اور ہیرو ہمارے یہاں تو داڑھی بھی چیک ہوتی ہے, مونچھوں بھی چیک ہوتی ہے, بال بھی چیک ہوتے ہیں, ٹخنے چھپے اس میں بھی 2 دفعہ اجازت, تیسری دفعہ چھٹی. جاؤ. ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار. چلنے کی حالت میں, کھڑے ہونے کی حالت میں ٹخنا چھپانا حرام ہے, اتنا آگ میں جلے گا. مسلم شریف کی روایت ہے ابو ذر 3 قسم کے لوگوں کو 4 قسم کا عذاب ملے گا. لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ. اللہ تعالیٰ بات نہ فرمائیں گے. ولا ینظر الیہم, شفقت سے دیکھیں گے نہیں. ولا یزکیہم, تزکیہ کی توفیق نہیں ملے گی اس کو. ولہم عذاب علیم, دردناک عذاب ہوگا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 لوگ کون؟ نمبر 1 ٹخنا چھپانے والا, چلنے اور کھڑے ہونے کی حالت میں, چاہے احرام ہو, چاہے جبہ ہو, چاہے لنگی اور ٹراؤزر. اور ہمارے یہاں اولا کے بچے چھوٹے ٹخنا چھپا نہیں سکتے اللہ کے کرم سے. 2 استاذ نگرانی کرتے ہیں. یار یہاں نہیں بنو گے تو کہاں بنو گا؟ ہمارے صدیق باتا والے صاحب فرما دیتے ہیں کہ اے طلباء کرام, یہ جو آپ کو ماحول ملا ہوا ہے نا, یہاں بن جاؤ. کل آپ نگراں بنیں گے اور مدرس بنیں گے, شیخ الحدیث بنیں گے. آپ ڈانٹ برداشت نہیں کر سکتے. پھر آپ ڈانٹ نہیں برداشت کر سکتے گے. ابھی سیکھ لو, ابھی تقویٰ حاصل کر لو اس ماحول میں. آگے کا معاملہ پھر منڈوانا مشکل ہے. فوراً ممبر تلاش کرتے ہیں. وہاں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد مولانا عبداللہ شجاع آبادی کا دستار بندی تھی. فرمایا اے علماء کرام, آپ آج عالم بن گئے, دستار بندی ہو گئی, لیکن 6 مہینے اگر کسی اللہ والے کے ساتھ نہیں لگاؤ گے تو پھر آپ نفس کے غلام ہوں گے. آپ علم مل گیا, علم کا عمل کہاں ہے؟ اب ڈائریکٹ سنبھال لیتے ہیں ممبر کو. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ عذاب بیان کرتے ہیں جو کافروں کے لیے عذاب ہیں. لوگ کو مایوس کر لیتے ہیں. نہیں چوٹی جب دل پر کھائی, نہیں جب چوٹی کھائی درد دل دکھاؤں کیا, نہیں جب کیف و مستی تو پھر گنگناؤں کیا. کیا آپ خود فیصلہ کر لو بھائی, ہمارے کو چھوڑو آپ اس معاملے میں. تو یہ میڈیا کا اتنا گناہ ہے اور دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے. جس نے یوٹیوب کا اکاؤنٹ کھولا وہ صرف بیان سن کر بند کر دے گا, جو تصویریں آ رہی ہیں اس پر کلک بھی نہیں کرے گا. وجہ ہم بنیں گے. اس لیے ان چیزوں کو چھوڑو, اکابر ثلاثہ دیوبند کے طریقے پر چلو. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یہ اکابر ثلاثہ دیوبند, حضرت گنگوئی, حضرت نانوتوی, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اجمعین. انفاس عیسیٰ جلد نمبر 2 صفحہ 15 پر لکھا ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جہاں رہو ایک قدم اپنے بزرگوں سے پیچھے مت ہٹو, دین اور دنیا کی عزت ہے. دوبارہ کہ جہاں رہو رفتار, گفتار, کردار, تحریر میں, سب میں اپنے بزرگوں کی نقل کرو. اس میں دین کی بھی عزت ہے, دنیا کی بھی عزت ہے. آخری لائن پتہ کیا لکھی ہے؟ کبھی کبھی چہرہ مہرہ بھی اپنے بزرگ جیسا ہو جاتا ہے. انہوں نے یہ کام کیے تھے. آپ علامہ بندوری رحمۃ اللہ علیہ کو لکھیں گے, انہوں نے کام نہیں کیا دین کا, لکھو. مفتی اعظم رحمۃ اللہ نے بیان دین نہیں پھیلایا, لکھو آپ اس کو. یہ چونچلے ہیں آج کل کے. ہمارے دماغ میں بات بیٹھتی ہے جس کی جتنا ہمارا یوٹیوب کا چینل مضبوط ہوگا اتنے لوگ ہدایت پا جائیں گے. اب تک کتنے اللہ والے بنے, آپ سے رابطہ تو کرتے ہیں نا کہ ہم نے سب گناہ چھوڑ دیے ہیں, رابطہ کدھر ہے؟ اپنے طریقے سے چل رہے ہیں. میں تبلیغ کی مثال, امام بخاری, کتنی مثالیں دو, اثر کی نماز ہو جائے گی. آپ خود کو پتہ نہیں ہے ہم کیوں کر رہے ہیں. مربی کا سایہ نہیں ہے, اگر ہے تو مشورہ کرنا نہیں ہے. وہ کیا بولیں گے, زبردستی چینل بند کرائیں گے کیا؟ ذرا سی کڑک کڑک جو بہو بیٹی اپنے استاذ اور اپنے شیخ, اپنے محتمم کے یوٹیوب کے بیان سنے گی, نامحرم کو دیکھ کر آنکھوں کا زنا کرے گی, اس کی شرمگاہ کی حفاظت بھی نہیں ہوگی. ان النظر صاحب من سہام ابلیس مسموم, نظر بازی شیطان کا تیر ہے, زہر میں بجایا ہوا. من ترکا, حدیث قدسی, من ترکا مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوت فی قلبی. اللہ اب جو میرے خوف سے نظر کی حفاظت کرے گا اس کے موجودہ ایمان کو حلاوت ایمانی میں بدل دوں گا. ہم تو مرید کے خوف سے نظر کی حفاظت کرتے ہیں. حضرت جی بیٹیاں ساتھ میں ہیں اس کی وجہ سے کا کوئی بات نہیں. وہ ریا جس پر زائد تانا زن, پہلے عادت پھر عبادت ہو گئی. فکر نہ کرو, اخلاص مل جائے گا. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مشکات کی شرح برکات میں فرماتے ہیں وقت ورد ان حلاوت الایمان اذا دخلت قلبا لا تخرج من ابدا فی اشارۃ الی بشارۃ حسن الخاتمہ.
اور ہم خود ان کو برباد کر رہے ہیں. جب ہماری بہو بیٹی ہمارا چینل پر آئے گی، باقی نامحرم سے کیا مسئلہ ہے؟ کیا اب جو کچھ دن پہلے ایک صاحب آئے تھے جنہوں نے بات کی ہے نا اپنے شیخ کی، جس کو چھوڑ دیا انہوں نے، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا اور وہ بھی پریشان تھا کہ ہم کیسے گھس گئے. گناہ کبیرہ دیکھ رہے ہیں، کوئی بات نہیں. کہا شیخ کو دیکھنا جائز ہے، حرام ہے؟ کہ میں نے پہلی دفعہ سنا کل آپ کے بیان میں. آپ نے غلط سنا نا. آپ نے کیوں نہیں خود پوچھا؟ آپ نے کیوں اپنے بیٹی اور بیوی کو سامنے ان کو بٹھایا؟ کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ سامنے برکر میں بیٹھی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. یار دیسی گھی ہو یا کوئی بھی وہ جمع ہوا ہے، سیل بھی ہے، آگ ساتھ میں ہے، پگھلے گا نہیں پگھلے گا؟ دھماکے سے ڈھکن اڑ جائے گا، یا ایمان کا ڈھکن اڑ جائے گا. تمہاری عقل نہیں ہے کہ اس کے دل میں کوئی خیالات نہیں آئیں گے؟ آپ کی بہو بیٹی ان کو دیکھ کر آنکھوں کے زنا نہیں کر رہی؟ شیخ ہے تو کیا ہوا؟ اللہ کے احکامات سے بڑھ کر ہیں کیا؟ سورہ احزاب سورہ نور میں کیا پردے کا حکم ہے یہ؟ یہاں تو آواز سے پردے کا بتایا جا رہا ہے، آپ سامنے بٹھائے ہوئے ہیں، حسد کی باتیں ہو رہی ہیں. پھر انواش کر دیا. یہ ڈرامے بازی اللہ کے پاس نہیں ملے گی. میرے ساتھی اگر کوئی آرگیومنٹ کرتے ہیں نا تو گناہ کرنے کے، میں نے کہا تو ٹھیک ہے، میں مان لیا آپ کی بات. اللہ کے پاس اب یہ آرگیومنٹس دے سکتے ہیں؟ تو مجھے کیا آرگیومنٹس دے رہے ہو آپ؟ میرے پاس حساب کتاب، میں تو خود ڈر رہا ہوں کہ خاتمہ ایمان پر ہو یا نہ ہو، یہ بیان اللہ کے لیے ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. چھوٹا بچہ ہے، موبائل دے دیا، یہ دیکھیں میرے استاد جی، اماں کو بھی دکھا رہا ہے، آنکھوں کا زنا کر رہا ہے، اللہ معاف فرمائے. وہ بات رہ گئی تھی، وہ گڈیری والی بات، اللہ نے یاد دلایا آپ کی برکت سے ہے جی. وہ اس کے پیچھے جا رہا ہے. جب تھوڑا سناٹا ہوا تو کہنے لگا آئیے لو آئیے. جہاں دیکھو دل بنا ہوا ہے پان کے پتے کی طرح، لال رنگ دل کا تھوڑی ہوتا ہے، اور تیر گھسا ہوا ہے. کیا یار بدماشیوں میں لگے ہوئے ہیں. میں ٹینکر اور منی بس کے پیچھے جو اشعار ہوتے ہیں نا، میں کہتا ہوں یار تم گیپ رکھو تھوڑا، مجھے اشعار پڑھاؤ پہلے. یہ تو ایک جگہ ٹینکر پہ بڑا دل بنا ہوا تھا، تیر گھسا ہوا تھا اور خون ٹپک رہا ہے. نیچے تشتری ہے، پہلی دفعہ دیکھا اس میں خون جمع ہوا ہے. نیچے شعر لکھا ہوا تھا، ہم نے تیرے کو دل دیا تھا دلدار سمجھ کے، ہم نے تیرے کو دل دیا تھا دلدار سمجھ کے، تو نے پھینک دیا اس کو نسوار سمجھ کے. یہ دماغ میں اروگت ہی بھرا ہوا ہے، اللہ معاف فرمائے. اب وہ پیچھے چل رہا ہے، آئی لو یو. محبت کے لیے تو اللہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ، اور جس سے اللہ فرمائے اس سے محبت ہے. استاذ کا ادب ہے، ماں باپ کا ہی تو بیان چلے پھر مغرب تک نا. تو آئی لو یو، اس کے ثبوت کے لیے گڈیریاں ہیں. اس عورت نے برقع اٹھایا کہ پتر ساٹھے تو دانت بھی نہیں ہے. بوڑھی کے پیچھے چل رہا ہے، ایسی بیماری ہے، درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ. یا اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرما دیجیے، ہماری صورت اور سیرت کو اپنے پیار کے قابل بنا. یا اللہ اکابر ثلاثہ دیوبند کی اتباع نصیب فرما، کیونکہ آپ سے ہی مانگتے ہیں. سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان کا جس پر آپ نے انعام فرمایا نبیین پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اب کوئی نہیں آئے گا. پھر صدیقین قیامت تک آئیں گے، اور صدیقی 3 تفسیر ہے، وہ پوچھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اور مجھے جو موجود نہیں، ہم سب کو اللہ والا بنا، ہم کو اعلیٰ اللہ بنا، خواتین رابعہ بصریہ بنا. مجھے ہم سب کو ایک عزت کی جو فرض ہے اپنی اصلاح کی فکر عطا فرما. اللہ آپ دونوں جہان کے مالک ہیں، دونوں جہان میں بھی خوشیاں عطا فرما. اس مدرسے سے، تمام مدرسوں سے علماء ربانین پیدا فرما. یہ جو مسجد ہے ابھی جہاں نماز پڑھیں گے، اس مسجد کو اور دوسری مساجد کو اپنے پیروں کے سجدوں سے آباد فرما. یا اللہ ہمیں والدین کے بعد استاذ کا حق ہے، پھر شیخ کا حق ہے. یا اللہ ہم سب کو ان کا ادب کی توفیق عطا فرما، ان کا دل جیتنے کی فکر عطا فرما. اے اللہ خاتمہ ایمان کو نصیب فرما. میرے اور ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما. صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ جو دینی جگہیں ہیں، مساجد ہیں، اس میں جو جان سے، مال سے اور دعاؤں سے خدمت کرتا ہے، آپ کسی کو محروم نہیں فرماتے. یا کہ پاسبان ہوں، یا کھانا بنانے والے ہوں، یا نگہبانی کرنے والے ہوں، صفائی والے ہوں، سب کو یا اللہ محترم صاحب کو سب کو اپنے شان کے مطابق جزائے عظیم عطا فرما. یا اللہ ہمیں عقل سلیم، قلب سلیم، فہم سلیم عطا فرما. صلی اللہ علیہ وسلم.